رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق اللہ العظیم. رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان رمضان کرم ہے رمضان 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 کرم ہے رمضان. بے زباں کو جب وہ زباں دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو تو گنہگاروں کو تحفے میں رمضان دیتا ہے. نحمدہ نصلی علی ورسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس نے اپنی وحدانیت، اپنے جلوے اور اپنی ذات کی ظاہری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. درود و سلام محمد و آل محمد پر، آپ کے جانثار و اصحاب پر، اہل بیت و اطہار پر، امہات المومنین پر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی رمضان سحر نشریات. کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل. ہر لب پر لبیک. میں ہوں آپ کی میزبان وردہ کلندری اور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان میں ہوں حافظ محمد علی. آپ سب کو محبت بھرا سلام. جی ناظرین، آج چونکہ ہم 11ویں روزے کی سحر بار موجود ہیں، 12ویں روزے میں آج دل خوش بھی ہے کیونکہ ایک نیا اشرہ شروع ہوا. اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت ہمارے ساتھ ہے، لیکن دل افسردہ بھی ہے. آپ بیشتر لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ آج دل افسردہ کیوں ہے. بحیثیت مسلمان میرا دل رو بھی رہا ہے اور کٹ بھی رہا ہے. جیسے اسرائیلی حملے میں ایرانی ہمارے جو شہید مسلمان لیڈر ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا دل افسردہ ہے، ہمارا خون کھول رہا ہے. بحیثیت مسلمان قوم ہم کیا کر رہے ہیں اس حملے پر؟ ہم اسرائیلی جو حملہ ہے اس پر ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم، ہماری پوری کابینہ اس چیز پر افسردہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، دکھی بھی ہے. لیکن ایرانی جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے ہمارا دل بڑا خوش بھی ہے کیونکہ شہید کبھی نہیں مرتا. لیکن کیا بحیثیت مسلمان قوم، بحیثیت مسلمان لیڈر آج جو پاکستان کر رہا ہے یا دیگر ممالک مسلم ممالک کر رہے ہیں، کیا وہ اچھا کام ہے؟ کیا روز محشر ہم رسول اللہ کو اپنا چہرہ دکھا سکیں گے؟ آج یہ تو وہی مثال قائم ہو گئی جو کربلا میں ہمیں دیکھنے کو ملی تھی. یعنی نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت ہونے کے باوجود امام حسین علیہ السلام تنہا کربلا میں یزید کے خلاف کھڑے تھے. کیا خدا نخواستہ ہم سب نام نہاد مسلمان کوفے کی مثال نہیں قائم کر رہے؟ کیا ہم ان مسلمانوں میں شامل نہیں ہیں جو شام میں تھے؟ کیا ہم وہ کردار نہیں نبھا رہے؟ ہم اس پلیٹ فارم سے، اس سیٹ پر بیٹھ کر اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. کیا مسلمان خون میں اتنی غیرت باقی نہیں ہے؟ کیا ہم میں اتنا جذبہ ایمانی باقی نہیں ہے کہ ہم حق کے لیے بول سکیں، ہم سچ کے لیے بول سکیں؟ صرف یہ ٹھیکہ ایران نے لیا ہوا ہے، عراق نے لیا ہوا ہے. پاکستان کیا کر رہا ہے؟ ہمارے نام نہاد مسلمان لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے سیٹوں پہ بیٹھنے کے بعد کہ ہم اپنی آواز حق کے لیے اسمبلی تک پہنچا سکیں. ہم کیوں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم حق کے ساتھ ہیں؟ ہمارے لیڈرز وہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے خون سفید ہو گئے؟ پھر ہم یہاں بیٹھ کر صرف دعا کر سکتے ہیں، صرف پرزور مذمت کر سکتے ہیں، یا الفاظوں کے صرف تیر چلا سکتے ہیں نشانہ بنانے کے لیے کہ وہ تو وہ مذہب تھا، وہ تو وہ مسلک تھا؟ یا پھر ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کیا ہی کر سکتے ہیں سوائے دعا کے؟
یہ شرم کی بات ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, جیسے میں پھر کہوں گی کہ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کیونکہ شاید ہمارے ہاتھ بندے ہیں. خاصہ تو یہ ہے کہ چوڑیاں خواتین پہنتی ہیں. تلخ الفاظ کے لیے پھر معذرت چاہتی ہوں, لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے نام نہاد حکمران امت مسلمہ کے وہ لیڈر جنہیں سر فہرست کھڑا ہونا چاہیے تھا, شاید آج ان کے ہاتھوں میں بھی چوڑیاں ہیں. تو ہم یہاں بیٹھ کر کنڈیم کر سکتے ہیں, ہم یہاں بیٹھ کر دعا کر سکتے ہیں. بے شک شہید کبھی نہیں مرتا, اور شہید کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بہت درجات بلند کیے, لیکن شرم کی بات میرے اور آپ کے لیے ضرور ہے. ایرانی قوم کے ساتھ ہی ہم اور جتنے بھی مسلم لیڈر جو سر فہرست کھڑے ہیں, ان میں نام آپ کے سامنے, ان کے شہداء, ان کے جو اہل خانہ شہید ہوئے ہیں, وہ ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم خراج تحسین, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, اور صرف اس دکھ کا اظہار کر سکتے ہیں کہ ہم شرمسار ہیں کہ ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں, لیکن ہم وہ مسلمانی کردار نہیں ادا کر سکے. کربلا کا واقعہ ہمیں بار بار جب یاد آ جاتا ہے جب اس طرح کے تاثرات پیش آتے ہیں. ویسے تو بہت بین الاقوامی طور پر لیڈرز ہیں, بین الاقوامی طور پر آرگنائزیشنز ہیں جو ہیومن رائٹس کی بات کرتی ہیں, لیکن جہاں بات مسلمانوں کی معصوم جانوں کی, اس خون کی آتی ہے, ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم بالکل خاموش ہو جاتے ہیں. ناظرین, یہ ایک جذبہ تھا جو حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم سے آپ لوگوں کے سامنے ہے, کیونکہ دل یقیناً کل رات سے خون کے آنسو رو رہا ہے. لیکن چونکہ اس ٹرانسمیشن کو آگے بھی بڑھانا ہے اور ہمارے ساتھ مہمان گرامی بھی موجود ہیں, اور یہ سلسلہ تو دیکھیں چلتا رہے گا. یہ دنیا ہے, دنیا کا دستور ہے کہ آپ نے دنیا کے ساتھ جینا ہے. لیکن ایک بار میں پھر کہوں گی, ہمارے جو لیڈرز شہید ہوئے ہیں انہیں ہم خراج تحسین ضرور پیش کریں گے, اور آگے اس چیز پر بات بھی کریں گے. اور ساتھ میں ایک چیز اور بتاتا چلوں, جتنے دیکھنے والے ناظرین ہیں حیدرآباد نیوز کو, وہ سپریم لیڈر جناب مرحوم و مغفور شہید آیت اللہ خامنانی صاحب, آپ کے لیے دعائیں مغفرت, آپ کے رفقا جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اول آخر درود شریف پڑھ کر, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کر اور سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں. جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں, اور اللہ کریم ہم سب پہ کرم خاص عطا فرمائے. اللہ کریم ملک پاکستان کی خیر فرمائے. جی آمین ثم آمین. اللہم آمین. پھر یہی کہوں گی, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ہم مسلم لیڈر اور مسلم مملکت ہونے کے باوجود آج اس ظلم پر خاموش ہیں جہاں ہمارا خون کھول جانا چاہیے تھا. ناظرین, اس ٹرانسمیشن کو آگے بڑھاتے ہیں. عشرہ مغفرت کا دوسرا روزہ, یعنی ہم 12ویں روزے میں موجود ہیں, اور یہ ٹرانسمیشن کا خاصہ ہے کہ حیدرآباد کے وہ نام. اچھا, آج بڑی ایک مزے کی چیز ہے, ہمارے پاس جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. حیدرآباد کے مشہور اور معروف تاجر رہنما ہیں, بانی و سرپرست اعلیٰ ہیں, آل لطیف آباد بزنس فورم کے وائس پریزیڈنٹ ہیں, حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے جناب اویس اقبال خان. السلام علیکم اویس. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ بتائیں. اچھا, ایک چیز یہاں پہ میں اور ایڈ کر سکتی ہوں, کیونکہ جب پروگرام کی شروعات ہوئی تو بڑی گہما گہمی ہو گئی, اور یقیناً خون تو کھولتا ہے جب ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو ایک چیز وہ جو آئی تھی آپ کے لیے, ایک اسٹارٹ میں ہی ہم ٹائٹل دیتے تھے جو حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر نے دیا تھا, آپ ہمیشہ سے خوبصورت ہیں. اس خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ یہ ان کی محبت ہے, عزیر بھائی کی, دیکھنے والوں کی محبت ہے. دیکھنے والوں کی محبت. جی جناب, ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر موجود ہوتے ہیں نوجوان عالم دین ہیں, ہمارے مذہبی اسکالر جناب محمد ارسلان لودھی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ارسلان صاحب؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. جی, آج جو ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نعت خواں ہمارے درمیان موجود ہیں, شہر حیدرآباد کے مشہور و ممتاز ثنا خواں ہیں. میری مراد جناب محترم محمد عامر قادری صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ کو ہم خوش آمدید پیش کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ لیتے ہیں, ویسے اس کے بعد انشاءاللہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. گزارش کرتا ہوں کہ جی بالکل, بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا, شاخ نخل تمنا ہری ہو گئی, اور میرے لب پر محمد کا نام آ گیا, بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی. جناب محترم محمد عامر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں مائک آن کیجئے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. لن یاتی نذیرک فی نظر, لن یاتی
نظیروں کا فی نظر مثل تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا البحر والا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرتی الی لیلی چوبہ طیبہ رسی عرض بکونی چوبہ طیبہ رسی عرض بکونی توری جوت کی جھل جل جگ میں رچی توری جوت کی جھل جل جگ میں رچی میری شب نینا دن ہونا جانا میری شب نینا دن ہونا جانا لک بدر فی الوجہ الاجمل خط حالائے ماہ زلف ابر اجل خط حالائے ماہ زلف ابر اجل توری چندن چندر پرو کنڈل توری چندن چندر پرو کنڈل رحمت کی بھرن بر سا جانا رحمت کی بھرن بر سا جانا البحر والا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش ربا من بے کسو طوفان ہوش ربا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا بس خامائے خام نوائے رضا رضا کی عاجزی رضا کی انکساری اپنے قلم کو کہتے ہیں خامائے خام یعنی اے نا تجربے کار قلم بس رک جا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق
تھا ارشاد احبا، ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا، ناچار اس راہ پڑا جانا۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز سے جناب محترم محمد عامر قادر صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں ترقیاں عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کریں۔ پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو ثنا خان مصطفیٰ جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے ایک پیغام کلام پڑھیں۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھیں۔ جی بہت خوبصورت، میں یہی کہہ رہی تھی کہ جتنا دل افسردہ تھا اس کلام کے بعد تھوڑی سی دل میں جو ہے وہ رونق آئی، جان آئی۔ اچھا جی ناظرین، اب ہم چلیں گے سوالات اور جوابات کی طرف۔ ہمارے مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سب سے پہلے اویس بھائی، ویسے تو اویس بھائی کو میرا خیال ہے بچہ حیدرآباد کا جانتا ہے، ٹھیک ہے، جو بولنے کے شوقین ہیں، پڑھنے کے شوقین ہیں، یا جو تاجر ہیں، سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پر چونکہ ہمیں حیدرآباد نیوز کے اس پلیٹ فارم سے کرم ہے رمضان پہ پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اویس بھائی سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جو آپ کی آرگنائزیشنز یا ادارے ہیں، یہ گورنمنٹ نہیں ہے، سیمی گورنمنٹ نہیں ہے، اگر ہم یہ کہیں تو یہ پرائیویٹ بیس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا میں ان بارے میں جاننا چاہوں گی کہ جو عام تاجر ہیں، جیسے آپ عام بزنس لے لیں جو ہماری مارکیٹس ہیں، کیونکہ اکثر و بیشتر میں نے دیکھا ہے کہ حیدرآباد میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے، شاید وہ ہمارے اس طرح کا مسئلہ ہوا تھا کہ کسی کی سیڑھیاں ٹوٹ گئی تھیں، کسی کے اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوا تھا، یا کسی کو کہیں اسٹالز نہیں لگانی تھی۔ پچھلے رمضان میں یہ بڑے سرگرم معاملات تھے اور آپ ہمیں بڑے پرجوش نظر آئے، تو یہ کیا برج ہے جو آپ گورنمنٹ اور ایک عام تاجر کے بیچ میں کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی ہم جانیں گے، پھر فردر بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا وردہ۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک عام تاجر، چھوٹا تاجر جو ہے، اس کی رسائی گورنمنٹ اداروں کے ڈائریکٹرز، ڈپٹی ڈائریکٹرز یا اسسٹنٹ کمشنرز، تحصیل وائز لے لیتے ہیں ہم، اور لطیف آباد بزنس فورم کی بات کرتے ہیں آپ سے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے تاجر کی یہاں پہ مالکی کوئی نہیں کر رہا، اور وہ بے یار و مددگار بیٹھا ہوا ہے۔ 37 ادارے ہیں، ایک اگر آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو 37 ادارے ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا ہے۔ اب ایک دکاندار بیچارہ، چھوٹا دکاندار، میں اس کی بات کرتا ہوں، بڑے انڈسٹریلسٹ کی بات نہیں کرتا، چھوٹے دکاندار کی میں بات کرتا ہوں۔ وہ اگر 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، سپوز ایک چھوٹا ہوٹل ہے، 2 لاکھ روپے مہینہ کما رہا ہے، اور آ کے کوئی بھی ادارہ آ کے اس کی اصلاح کیے بغیر، اس کو کوئی نوٹس کیے بغیر 5 لاکھ روپے کا چلان دے دے گا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو آ کے ہمیں یہی کہتا ہے کہ سر ہم بند کر دیتے ہیں، اس سے اچھا ہم تو ڈسارڈ ہو گئے، ہم سے یہاں پہ کاروبار نہیں ہو رہا۔ اچھا، اس طریقے کی سینکڑوں مثالیں ہیں۔ ہم سارا دن یہ ایشوز ہمارے پاس آتے ہیں، بلدیہ سے ہو، فوڈ ڈپارٹمنٹ سے ہو، پولیس سے ہو، جتنے ادارے ہیں، وابڈا سے ہو، ہمارے پاس تاجر آتے ہیں بیچارے، اور وہ یہی رونا روتے ہیں کہ یار ہر ادارہ آ کے بدماشی کرتا ہے۔ اصل میں مالک اس ملک کے ہم لوگ ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، تاجر ہیں، جو ٹیکس پے کر رہا ہے، وہ مالک نہیں ہے، وہ ہمارے۔ دیکھیں تھوڑا سا، اب یہ میں کبھی بولتا ہوں کسی افسران کو یہ بات، تو شاید جو سمجھدار ہیں ان کو سمجھ میں آتی ہے، جو سمجھدار نہیں ہیں ان کو یہ وہ برا بھی لگ جاتا ہے ان کو۔ وہ تنخواہ پیٹ ملازم ہیں، اور ان کی تنخواہ ہمارے ٹیکسز سے ہوتی ہے، یہ سمجھ لیں آپ بات۔ اچھا، کچھ جو ڈپارٹمنٹ کے افسران اچھا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن میں جو اچھا کام نہیں کر رہے، میں ان کی یہاں پہ بات کروں گا کہ وہ آ کے اپنے آپ کو نعوذ باللہ زمینی خدا سمجھتے ہیں، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہو جائے، اور ٹیبل ٹاک سے مسئلہ حل ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس دیگر راستے موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ احتجاج ہو، بازار بند کرنے کا ہو، وہ لیکن اینڈ آپشن ہوتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا تاجر، میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک چھوٹا تاجر ہے، اس کی رسائی نہیں ہوتی۔ ہم برج کا کردار ادا کرتے ہیں کہ ہم ان افسرانوں سے ان کا جو مسئلہ ہے اس کو حل کرایا جائے۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاؤں کہ ہمارے یہاں سے ایک انڈسٹری جب بند ہوتی ہے نا وردہ، تو وہ اگر میری انڈسٹری ہے نا اویس اقبال خان کی، تو وہ صرف بھوکا نہیں ہوگا، یا اس کا چولہا بند نہیں ہوگا۔ ایک انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ڈائریکٹلی 100-200 لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے وہ۔ اب 100-200 لوگ ہیں تو آپ کے میرے کہنے پہ کہیں 50-100-150 لوگوں کو نوکری مل گئی، 50 لوگوں کو نوکری نہیں ملی، وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کا بچہ دودھ گھر میں مانگتا ہے، وہ خود تو بھوک برداشت کر لے گا،
لیکن اس کا کیا کریں کہ جس کا بچہ دودھ مانگ رہا ہے وہ جا کے چوری کرے گا, ڈکیتی کرے گا, تو وہ اس طرف آئے گا. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایزی پروسیس کرے, ون ونڈو آپریشن کرے, ٹیکسز لینے لیں تاکہ ہمارے ادارے بھی اسٹرانگ ہوں, ریونیو ہمارے پاس جنریٹ ہو, پیسہ آئے, ہمارے ادارے اسٹرانگ ہوں تو ہم بھی. اب آپ اگر 10,000 کا چلان پے کرنے کی بات کرتے ہیں نا کسی ایک موٹر بائک والے کو یا چنگچی والے رکشے والے کو, تو آپ انفراسٹرکچر بھی ویسے ہی دے دیں اس کو. اب اگر یہاں پہ 50 سال سے انکروچمنٹ ہوئی بھی ہے, آپ کو رمضان رمضان میں یاد آتا ہے کہ آپ اس کو ہٹائیں, کہ آپ کو عید ہی چاہیے بس. تو ہم اسی وجہ سے ہم ہاں آپ کو کرنا ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں جائز طریقے سے, اور ان کے لیے کوئی ہمارے پاس پلان ہے نا, ہم آپ کو پلان دیتے ہیں, جگہیں آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ اس پتھارے دار کو, اس ٹھیلے والے کو, حالانکہ ٹھیلے پتھارے والے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, میں آپ کو آپ کے آن ایئر بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ ٹیکس پیئر نہیں ہے, میرے ممبر بھی نہیں ہیں, لیکن آیا وہ ایک بزنس کر رہا ہے, ایک غریب آدمی ہے, اپنا گھر چلا رہا ہے, عزت کی روزی روٹی کما رہا ہے, تو ہم اس کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کے لیے ایک سولوشن دے رہے ہیں. یہ جتنے گرین بیلٹس ہیں یہ بلدیہ والوں نے بدماشی کر کے اس کو غلط طریقے سے اس کو یوز کر رہے ہیں. آیا وہاں پہ اسٹالس لگائیں, ایک اچھے سے خوبصورت سے اسٹالس بنائیں. پنجاب سے سیکھ لینا, تھوڑا پنجاب سے سیکھ لینا, پنجاب گورنمنٹ سے سیکھ لیں کہ وہ لگا رہے ہیں, خوبصورت سے اسٹالس بنا رہے ہیں, ریونیو بھی آئے گا. ایک سبزی یا فروٹ والا ایسا نہیں وہ کم کماتا ہے, اچھا کماتا ہے ماشاءاللہ سے, تو آپ اس کو ₹1,00,000 کا 50,000 روپے کا اگر آپ اسٹال دیں گے اور مہینہ اس سے آپ ایک فکس ایک باندھ لیں کہ بھائی ہم 5,000 روپے آپ سے لیں گے, یا عزت دار طریقے سے, کوئی آ کے آپ کو گالم گلوچ نہیں کرے گا, آپ کے ٹھیلے اٹھا کے نہیں پھینکے گا, عزت دار طریقے سے آپ ایک جگہ مختص کرتے ہیں, پلاننگ ہم دیتے ہیں, یا ہم بنوانے میں آپ کا ساتھ دے دیں گے, ہم آپ کو سپورٹ کر دیں گے. میئر صاحب کو میں کہتا ہوں, میں ڈی سی صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ایسی پلاننگس میں ہمیں بٹھائیں, نہ کہ آپ ان لوگوں کو بٹھائیں کہ وہ جو صرف انتشاری پوزیشن چاہتے ہیں, یا یہ افسران آپ کو بھی پتہ ہے ورنہ کہ یہ کارروائی کر کے جاتے ہیں, پیچھے جو ان کے لوور اسٹاف ہے وہ 2,000 لے کے پھر 1,000 روپے لے کے وہی سیٹنگ کر کے اسٹالس نصب کر دیتے ہیں. تو بھائی پراپر سولوشن چاہیے نا. اب عید کے دن نہیں عید سے پہلے نہیں کریں, 10 دن پہلے 20 دن پہلے ہمیں آپ بٹھائیں, ہم آپ کو سولوشن بھی بتاتے ہیں, بلکہ ہم آپ کو اس کی اسٹالس, یہ چیزیں, امپلیمنٹیشنز یہ سب کروا کے دیں گے. آپ کو ہم پلان دیتے ہیں, آپ بھی چھوڑ دیں, ہم کروائیں گے, لیکن آپ سیریس ہو جائیں. ہاں اب اس میں یہ شک نہیں ڈالیے گا, اس میں ہمارا کیا ہوگا یہ آپ نہیں ڈالیں. آپ صرف یہ بتائیں شہر کی خوبصورتی ہوگی, روڈ رستے کھلیں گے, ایمبولینس نکل سکتی ہے وہاں سے, اگر کوئی پولیس موبائل جانی ہے وہ نکل سکتی ہے, ایمرجنسی کی صورت میں ہماری فائر بریگیڈ کی گاڑی نکل سکتی ہے. اس کے لیے رستے بنانے تو بنائیں گے, لیکن عید کے بعد بنائیں گے. جو لوگ ادھار پہ مال لا چکے ہیں, ₹1,00,000 کا 2,00,000 روپے کا, غریب غربا, وہ اس سے 25,000 1,00,000 روپے کما کے اپنے گھر میں بچوں میں عید کریں گے. پچھلی دفعہ تو ایسا ہوا تھا, 8 نمبر مارکیٹ ہے ہماری لطیفہ, وہاں ایک آدمی خودکشی کر رہا تھا, اور وہ اس نے پیٹرول وغیرہ لے آیا. میں نے کہا بھائی مجھ سے جو ہوگا, حالانکہ میں کوشش یہ کرتا ہوں, جب ہم بزنس فورم میں کام کیا, پھر ہم چیمبر گئے, تو اس کے بعد ہماری کوشش ہوتی ہے, ہماری ٹیم کام کر رہی ہے بزنس فورم کی, کہ وہ آ گیا. لیکن مجھے اتنا فیل ہوا درد, میں خود گیا وہاں, ہمارے تاجروں کی FIR کٹ گئی, ایسی کٹ گئی. کیوں کٹ گئی بھائی؟ پچھلے سال میں نے تو الحمدللہ ایک بھی تاجر کو 1 منٹ بھی لاک اپ میں نہیں رہنے دیا. میں نے کہا تو آپ مجھے بند کر دیں بھائی, یا تو آپ ان کو دیں مجھے, یہ گھر پہ سحری کریں گے. تو اور سحری سے پہلے کام کے ٹائم یہ چیز ہے, ڈسارڈ ہوتا ہے, ورنہ پھر برین ڈرین ہوتا ہے نا, یہ چیزیں ہیں. اب میں اتنی دیر سے ویسے بھائی آپ کی بات سن رہی تھی, اور کیونکہ آپ بات بہت اچھی کر رہے تھے, میں چاہ نہیں رہی تھی انٹرپٹ کروں. میرے دکھ سے آپ واقف ہیں, آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے, لیکن میں بھی اپنا ایک چھوٹا سا بزنس کر رہی ہوں, اور لاسٹ ایئر میں نے اوپن کی تھی وہ بزنس. اب تھوڑا سا آپ کو اس لیے بتاتی چلوں کہ اویس بھائی کی بات کو بھی سیکنڈ کروں گی, اور جو انتظامیہ پہ میں کہتی ہوں نا سوالیہ نشان ہے, وہ سوالیہ نشان کیوں ہوتا ہے؟ ہم عید کا ظاہر سی بات ہے, آپ غریب کی بات کریں, بڑے تاجر, سب کو یہ ہوتا ہے کہ ہر بزنس کا, کیونکہ بزنس ہے نا, تو بزنس مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمانا ہے. جب ہم کما رہے ہوتے ہیں تو ہم ٹیکسز بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں, بزنس کی جو کمیونٹی وہ ٹیکس پے کر رہی ہوتی ہے, تو آپ کے ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے, آپ کے ملک کی بیک گراؤنڈ, ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو رہی ہوتی ہے. انسانی جسم کو آپ کتنا بھی پیوند لگا کے کچھ بھی کر لیں, اگر آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی نقص ہے نا, تو نہ آپ سیدھے کھڑے ہو سکیں گے, نہ آپ سیدھے چل سکیں گے, نہ آپ اس طرح سے سیدھے بیٹھ سکیں گے. تو بزنس کمیونٹی یا بزنس مینز جو ہے, جو ہماری آپ کو ٹیکسز دیتی ہے نا, وہ آپ کے ملک کی معیشت میں, آپ کے ملک کی باڈی میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتی ہے. یہ درد میں اس لیے فیل کر سکتی ہوں کہ مجھے یاد ہے پچھلے رمضان انکروچمنٹ کا
آل آف سڈن وہ پلازاز، وہ مارکیٹس جو کہ 15-20 سال پہلے بن چکی ہیں، آباد ہیں، اس میں ظاہر سی بات ہے جو اس وقت عہدیداران ہوں گے انہوں نے سب چیک پھال کے سائن بھی کیے ہوں گے. اس وقت آپ کو کوئی چیز پتہ نہیں تھی کہ اتنا کس کا تھلا باہر ہے، اتنا کس کی سیڑھیاں باہر ہیں، کس نے ادھر کیوں لگا ہوا ہے. بحث میں تو ہم جاتے نہیں کیونکہ یہاں بیٹھا ہر شخص اور دیکھنے والا ہر شخص روٹی کھاتا ہے، وہ سمجھدار ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے، حکمران بھی ہمارے اپنے، ملک بھی اپنا ہمارا اپنا ہے، نظام بھی ہمارا اپنا ہے، لیکن یہاں موجود جو تکلیفیں ہیں نا وہ بھی ہمارے اپنے ہی لوگوں کو، وہ درد بھی ہمیں ہی محسوس ہوتا ہے. جیسے عویس بھائی بات کریں، اب ایک شخص جس کا ارادہ یہ کہ وہ رمضان میں سیزن کرے گا، عید اچھی گزارے گا، میں کسی صورت اس چیز کو یہ نہیں کہتی کہ اچھا جو روڈ پہ پتھارے مار کے بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں، ہم اس طرف آپ کے پاس بھی آئیں گے بس بھی. لیکن کیا کسی کا ہم نے مہنگائی کس نے کی ہے، ملک کے یہ حالات کس نے کیے ہیں، اس نہج پہ آپ عام عوام کو کیوں لیا؟ کیونکہ پچھلے سال تو مجھے یاد ہے جب ہم سوشل میڈیا اسکرول کر رہے تھے تو کوئی ماں اپنی سونے کی بالیاں بیچ رہی تھی بجلی کے بل پے کرنے کے لیے، ایک کسی کی دکان میں مال لینے کو. ابھی ہم دیکھیں کتنی مجھے یاد آئی، آج تو ویسے دل افسردہ تھا، اتنا بڑا ایک حادثہ، لیکن آج ہمارے ساتھ وہ لیڈر موجود تھے جو کہ تاجر کمیونٹی کا بے تاج بادشاہ اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا. عویس بھائی ہم چلتے ہیں گل پلازا کے ثانیے کی طرف. پاکستان کا کتنا بڑا لاس، آدھی سے زیادہ میں کہتی ہوں ہماری معیشت ہل گئی کیونکہ پاکستان گل پلازا، ایک تو کراچی از دا ہب آف بزنس، کراچی سے زیادہ ٹیکس تو کوئی پے ہی نہیں کرتا، بہت بڑی بزنس کمیونٹی ہماری وہاں تھی. اب گل پلازا کا جو حادثہ تھا تاجر کمیونٹی کے لیے تو آپ یہ سمجھیں کہ کسی نے جیتے جی ان کے جسم سے روح قبض کر لی. اب اس کے بعد کیا ہم نے دیکھا، جانیں گئیں، جانوں کا نقصان، مالوں کا نقصان. اس میں کتنی ایسی فیملیز تھی، کچھ مائیں تو ایسی تھی جن کی شکم میں ابھی بچہ تھا، وہ اپنے بچے کی شاپنگ کے لیے گئی تھی. عید تو آپ دور کی بات کریں نا، ان کے گھر تو ننھی خوشیاں آنی تھی، وہ نہیں آ سکی. اس سانحے کا ذمہ دار کون؟ جانوں کے نقصان کا ذمہ دار کون؟ بزنس کے لاس کا نقصان ذمہ دار کون؟ اس کے بعد اتنی بری طریقے سے ہماری مینوفیکچرنگ، ہمارے سارے، کیونکہ بڑے بڑے تاجر گل پلازا میں بیٹھے ہوئے. ویسے بھائی اس سانحے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور پھر اچھا جی میری ہی آج گفتگو بڑی ہو گئی ہے کیونکہ آج دونوں دکھ ایسے ہیں جو ڈائریکٹ میرے دل پہ نا تیر کی طرح لگے. ناظرین لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ نے کہیں نہیں جانا. آج کی جو بات ہے نا وہ آپ کی سمجھ بھی ضرور آئے گی، اور آج کے پروگرام میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ سنیں تاکہ اپنی آنکھیں، ناک، کان سب کھولیں اور آپ دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ملتے ہیں آپ سے ایک وقفے کے بعد. دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان، پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل، ہر لب پر لبیک. رمضان رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all-new Unique Doll Tubular Egg Series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ.
لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ، آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ۔ مال ون شاپنگ کمپلیکس، شاپنگ کا جہاں، حسین تر سما۔ اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان۔ جی ہاں، شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے۔ روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ رمضان کا رنگ ہے رمضان۔ جی ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حیدرآباد نیوز کی خصوصی سحر نشریات کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل، ہر لب پر لبیک۔ ناظرین، میں نے وقفے سے پہلے ایک بڑا سا سوال جو کہ انتظامیہ پہ سوال یا نشان تھا، اس کے ساتھ ساتھ اویس بھائی کے لیے بھی چھوڑا تھا۔ میں چاہوں گی اویس بھائی بلا تاخیر تاجران گل پلازا کے لیے، حادثہ گل پلازا کے لیے ایز اے بزنس لیڈر آپ کیا کہیں گے، یا اس پورے ثانیے کو آپ بزنس لیڈر کی حیثیت سے کس طرح دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم ظاہر ہے گل پلازا کا جب یہ واقعہ ہوا تو پوری، کیونکہ کراچی ایک تو ہب ہے اور انٹیریئر سندھ، ہمارا سندھ خاص طور پہ، پھر حیدرآباد، پھر حیدرآباد کے بعد کراچی، سب ہم جاتے ہیں پرچیزنگ کے لیے۔ ہمارے چھوٹے بزنس مین سارے وہاں سے پرچیزنگ کر کے لاتے ہیں، پھر اپنا روزگار چلاتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے تو جب یہ واقعہ ہوا، ہم ظاہر ہے ایز اے بزنس مین، ایز اے بزنس لیڈر ہمیں بڑا دکھ ہوا، اور اس طریقے کا واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال ایک اللہ پاک کی طرف سے امتحان کہوں گا میں اس کو، کیونکہ دیکھیں جب بھی اس طریقے کی کوئی پوزیشنز یا اس طریقے کی کوئی معاملات ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں اللہ کی رضا ہے اور ہمیں اس میں ہم راضی ہیں، لیکن آیا یہ ہوا کیسے اور اس کے جو اپنا ذمہ دار کون ہے، کس کی وجہ سے یہ ہوا؟ تو دیکھیں میں سب سے پہلے تو یہ بولوں گا جو حکمران ہے ہمارے، جو میئر کراچی ہے اور سی ایم سندھ ہے، وہ اس کے ذمہ دار ہیں جو اس وقت موجودہ حکومت ہے۔ دوسری چیز، جو ہماری وہاں کی جو یونین کام کر رہی تھی، آیا وہ اتنی بڑی مارکیٹ تھی اور بعد میں بیسمنٹ میں انہوں نے کوئی شاپس وغیرہ بنائی تھیں۔ میں آپ یقین کریں ایک شخص کا انٹرویو دیکھ رہا تھا تاجر کا، اور مجھے اتنا رونا آیا،
مطلب ہم فیل کر رہے تھے نا ایک تاجر کس طرح جمع پونجی لگا رہا تھا. وہ بتا رہا تھا پتہ نہیں کوئی 10 کروڑ یا 14 کروڑ اس کے وہاں پڑے میں. پتہ ہے وہ کیا کہہ رہا تھا وردا؟ وہ کہہ رہا تھا پیسوں کی نہیں ہے, جو وہاں ہمارے لوگ ہیں. اور وہ جس طرح آپ نے ایک خاتون کا بتایا تھا, وہ ظاہر ہے جو آنے والا ان کا بچہ تھا اس کی وہ پرچیزنگ کرنے گئی تھی, وہ پوری فیملیز چلے گئیں. اور اللہ معاف کرے ہماری گاڑیاں جو تھیں, یہ فائر فائٹر گاڑیاں جو تھیں, یہ کہاں تھیں؟ یہ کیوں نہیں پہنچ پا رہی تھیں؟ ہمارا وہاں کا عملہ جو تھا وہ کیوں نہیں پہنچ پا رہا تھا؟ ریسکیو 1122 اتنا بڑا ادارہ بنا ہوا ہے تو وہ کیوں نہیں ایکٹیو تھا؟ انہوں نے بر وقت کارروائی کیوں نہیں کی؟ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آگ اگر ابھی لگی ہے تو وہ اس نے کوئی سیکنڈوں میں پوری پلازا کو لپیٹ میں لیا. بڑھتے بڑھتے بڑی ہوگی نا. سب سے پہلے تو میں جو وہاں کے لوگ جو اس میں چلے گئے, جو جان سے گئے, میں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں. اور جن تاجروں کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے جلد از جلد سرکار کو چاہیے کہ وہ اس کا ازالہ کریں اور ان کو وہ فلفل کریں. دوسرا یہ ہے کہ اب اس پہ سیاست ہو رہی ہے وردہ. 2 جماعتیں ہیں وہ آپس میں لڑ رہی ہیں. بھائی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. بزنس کمیونٹی کچھ نہیں چاہتی کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے, MKM کیا کر رہی ہے. بزنس کمیونٹی یہ چاہتی ہے ہمیں آپ سیکیور کریں, آپ ہمیں اچھا ماحول دیں بزنس کرنے کے لیے. اور آپ والی بات دیکھیں, بزنس کمیونٹی جو ہے نا وہی ملک چلا رہی ہوتی ہے, وہی شہر چلا رہی ہوتی ہے. اگر حیدرآباد کی معیشت اوپر جائے گی, اگر ہم کوئی اس میں کردار ادا کر رہے ہیں تو ہمارے اوبویسلی وہ پورے ملک میں اثر انداز ہوگی نا, پورے ملک کی معیشت اوپر جائے گی. تو گل پلازا والا ثانیہ کوئی نیا نہیں ہے, آج سے پہلے بھی یہ ایک فیکٹری میں ہو چکا ہے, کئی سال پہلے یہ واقعہ. ہاں اب اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو ان کی سیفٹی جو پروگرامز ہیں ان کو ہماری یونینز کو چاہیے, تمام یونینز کو. میں نے ان کے لیے کہا تھا, بزنس فورم کو بھی کہا تھا کہ آپ حیدرآباد میں بھی اس کو ہر مارکیٹ میں وہ آج کل چائنا کی بالز آ رہی ہیں, وہ خود ہی بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ کیمیکل سے آگ بجھ جاتی ہے. تو گل پلازا والا ثانیہ تو دیکھیں نا, ہر آگ اکشپار تھی اور رو رہے تھے سارے لوگ. اور کئی دنوں تک کئی بچوں کی باڈیز نہیں ملی نا. آپ یہ دیکھیں نا آپ, اور پھر ملا بھی تو کیا ملا, ان کی ہڈیاں ملی. آپ سوچ سکتے ہیں اگر یہ, اچھا اب ہم اپنے اوپر رکھ لیتے نا, جب اگر یہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد آپ اپنی فیلنگز بتائیں کہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, اس سے پوری بزنس کمیونٹی ڈسٹرب ہوئی ہے. وہاں سے اچھا خاصا بزنس چلتا تھا, لوگوں کو میں نے پتا وہاں بزنس میں جتنا بھی تھا وہ بڑا سمجھدار اور بڑا بہادر تھا. وہ بول رہے ہیں ہمیں ہمارے مال جل جائے, پیسے جل جائیں, ہماری چیزیں جل جائیں, ہمیں پرواہ نہیں ہے. جو لوگ اندر پھنسے وہ باہر آ جائیں, وہ بچ جائیں کسی طرح. اور کئی 100 لوگ اس کی لپیٹ میں آئے. تو ورتہ یہ کوئی مذاق چیز نہیں ہے. اور گورنمنٹ کو چاہیے فل-فور اس پہ جو ہے نا, جو ہمارے وہاں کے تاجر ہیں بیچارے جن کے ساتھ یہ لاس ہو گیا, جانوں کا لاس تو اب کوئی پورا نہیں کر سکتا نا, لیکن ظاہر ہے ان کی جو فیملیز ہیں, اگر ایک کمانے والا تھا اور وہ وہاں پہ چلے گیا, اور اب تو اس کی شاپ بھی نہیں ہے, وہ کام والا تھا, ورکر تھا. تاجروں کے لیے سوچیں, پلس جو وہاں کے ورکر جو جاب کر رہے تھے ان کے لیے لازمی سوچیں کہ ان کا جو ہے نا کوئی روزگار کا طریقہ سلسلہ بنایا جائے جو ان کی فیملیز چل سکیں اور وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں. بہت اچھی بات اویس بھائی نے کی. اچھا اویس بھائی, ایک چیز میں یہاں ایڈ آن کرنا چاہوں گی. میں آپ یہاں تو ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, اللہ کا ہم پر بڑا کرم ہے. اس طرح سے ہمارے جو حکمران ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ابھی تک ان لوگوں کی پکڑ نہیں ہوئی, اور اللہ تعالیٰ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ ڈھیل ضرور دیتا ہے. تو اب تک اس نے ڈھیل دی ہوئی, لیکن اے سی والے کمروں میں, اپنے آرام دہ بستروں پہ, اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں, اور جس وقت یہ ثانیہ پیش ہوا, مطلب ہفتے والے دن, ہفتے کی کچھ رات تھی, یعنی ویکینڈ تھا, پورا شہر سیر و تفریح پہ نکلا ہوا تھا. تو بہت ساری چیزوں کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اب چونکہ بات یا پلیٹ فارم کی یا پروگرام کی نوعیت یہ نہیں, لیکن کچھ چیزیں آپ لوگوں کے نظر ضرور کروں گی کہ کیوں, جیسے عباس بھائی نے کہی فائر بریگیڈ ٹائم پر نہیں پہنچی. آج بزنس لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں نا, آپ یونینز کے 2 یونینز اور 2 ادارے آپ انڈر کام کر رہے ہیں, اور بہت اچھے طریقے سے حیدرآباد میں کام کریں. عباس بھائی, کیا گل پلازا کا ثانیہ گل پلازا کی یونین کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان نہیں ہے؟ اس اتنا بڑا پلازا, یعنی ایک وقت میں ہزاروں لوگوں کی آمد و رفت, دن کے میں کہہ رہی ہوں کروڑوں اربوں روپے کی وہاں پہ جو ہے نا وہ سیل اینڈ پرچیز ہو رہی ہے. ایسا ہی ہے. اور کراچی از دا ہب,
ٹھیک ہے. جیسے ازواج نے کہا پورا انٹیریئر آپ یہ سمجھے نا کہ وہ ایک ماں کا ایک باپ کا کردار ادا کر رہا ہے اور ساری اولادیں اس کے ارد گرد پروان چڑھ کر جوان ہو رہی ہیں. اتنا بڑا ثانیہ، جانی نقصان، مالی نقصان، اس کے باوجود ہم کسی حتمی فیصلے پہ تو چھوڑیں، ہم کسی حل پر تو چھوڑیں، ہم صلاح و مشورے اور صرف آپ یہ کہہ لیں کہ اس نے کر دیا، اس نے کر دیا، اس کی غلطی تھی، یہ تھی، اور معاذ اللہ تلخ الفاظ کے لیے بھی معذرت، ہم کرتے سب خود ہیں. الزام ہم قدرت کو، قسمت کو اور اللہ کو دیتے ہیں. نااہلی ہماری اپنی ہوتی ہے. جو جاری غلطیاں ہیں، نظام نہیں ہے، انفراسٹرکچر خراب ہے، یا فائر بریگیڈ نہیں پہنچی، کچھ بھی تھا، یا وہاں پہ ایڈجسٹ کی کوئی جگہ نہیں تھی، اتنے سب بند کیسے ہو گئے. اور وہی بات کہ آگ 1 منٹ پہ پہنچ گئی، 1 منٹ پہ پھیل گئی. یعنی آگ اتنی پری پلانڈ تھی، آگ اتنی سمجھدار تھی کہ بالفرد خدا نہ خاصا میرے منہ میں خاک لے کہ اگر کوئی چیز علی بھائی آپ کو یہاں تکلیف دے گی تو وہ یہاں سے اویس بھائی تک یا علامہ تک پہنچنے میں کتنی دیر لگے گی. جلدی. تو کیا آگ ایسے ہی چلی گئی نا، بس آگ کا دل کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اب کیونکہ یہ دکھ بہت بڑا ہے نا، تو یہ تکلیف بھی بہت بڑی ہے، اس پہ باتیں بھی بہت بڑی. لیکن ہمارے ساتھ دوسرے مہمان بھی موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے بزنس کمیونٹی کی، بزنس کی. میں چاہوں گی کہ اب ہم ہمارے جو مذہبی اسکالر ہیں جناب ارسلان لودھی صاحب، بزنس، تجارت اور حق حلال کی کمائی دین کا حسن ہے، مسلمان کی پہچان ہے، ہونا ایسا چاہیے. اب چونکہ یہاں پہ ایک تو بزنس کی بات ہے، سیاسی سماجی دونوں مسئلے نا، تو اس طرح کے جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو لوگ پتھاڑے لگا لیتے ہیں یا جو اس طرح کی مطلب جو ٹیکس پے ہی نہیں کر رہے لیکن وہ کما بھی رہے، ظاہر حصہ ان کا بھی بنتا ہے. دین اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ دین ہمیں ذمہ داری سکھاتا ہے. ایسا ہی ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز فلفل کرنی ہوتی ہیں، اور ہمیں اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے ملک کے، کہتے ہیں نا مولا حسین کا قول ہے کہ اپنے ملک سے وفاداری بھی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس بارے میں دین کیا کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جو بہت سارے لوگ ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اوور ٹو یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حب الوطن من الایمان، ایمان کا حصہ ہے. بالکل محبت جو ہے وطن سے ایمان کا حصہ ہے. اور جہاں تک بات ہے تجارت کی، دیکھیں دین اسلام نے تجارت کی تو بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. تجارت کو اللہ نے حلال کیا، طیب کیا، پاکیزہ کیا، ربا کو حرام کیا یعنی سود کو. جہاں تک بات یہ آتی ہے جو آپ بتا رہی ہیں ٹھیلے وغیرہ لگیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں دیکھیں شرعی اعتبار سے بات کرنے سے پہلے انتظامی مسئلہ ہے. کیونکہ ہمارے ملک میں تجارت کو لے کر یا دوسرے کوئی بھی معاملات کو لے کر قوانین موجود ہیں. ایسا نہیں ہے کہ قانون نہیں ہے. اگر قانون موجود ہے اور ایسا قانون ہے جس سے سماج کو فائدہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کو فائدہ ہوتا ہے، اور وہ قانون ہمارے دین یا شریعت سے ٹکراتا بھی نہیں ہے، تو پھر جن لوگوں پر اس کا نفاذ ہونا چاہیے یا جن لوگوں کو اس کا نفاذ کروانا چاہیے، غیر قانونی مداخلت ہے، ایسا بھی نہیں ہوتا ہمارے یہاں. تو اگر کوئی شخص اس طرح سے بزنس کر رہا ہے جس کی وجہ سے کسی کا کاروبار اس کو نقصان پہنچتا ہے، اور یہ پرمیشن ہے، یہ ایک ایشو ہے واقعی. یہ اب یہ جس کی پرمیشن سے ہو رہا ہے یہ ناجائز کام، ہم ان کی مذمت کر رہے ہیں بالکل کہ وہ غلط کر رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہیں اس بات کے، وہ جواب دیں اس بات کے. اور میں تو خیر جس مزاج کا میں ہوں، میں جب گورنمنٹ سیکٹر میں آیا کچھ ایشوز ناجائز جب ہوئے تو میں نے تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا اپنے مسائل کے لیے. اب لوگ گھبراتے ہیں شاید کہ ہم کہیں اپروچ کریں گے تو بعد میں ہمیں زیادہ پریشان کیا جائے گا، لیکن ایک بندہ ادارے میں بیٹھا ہو تو بڑا، اس کے ماتحت یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں نا 100 50 200 لوگ کام کریں، یہ 200 بندے ایک بندے سے گھبراتے ہیں. یہ اگر تھوڑا سا اسٹینڈ لے لینا چیز ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری آ سکتی ہے. یہ ڈرے نہیں، خدا کا خوف رکھیں. اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، آپ حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. ایسے لوگ ہم جانتے ہیں جو اپنے گھر کے باہر ہی ٹھیلا لگاتے ہیں بریانی کا، رش لگا ہوا ان کے پاس، لوگ آ رہے ہیں کیونکہ رزق کا ذمہ خدا نے دیا ہے. آپ کیوں ناجائز طریقے سے ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے آپ لوگوں کو پریشان کر کے بھی گناہ کما رہے ہیں، رزق کو بھی حرام کر رہے ہیں بلا وجہ. اور جو ان کو پرمیشن دے رہے ہیں بالکل گناہ گار ہیں، اور جو اس پر پیسے لے کے کر رہے ہیں کام، ان کی وہ جو پیسہ لینا ہے وہ رشوت کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی حرام کام ہے. تو اس پر انتظامیہ کو کام کرنا چاہیے، انتظامیہ سب سے زیادہ ذمہ دار ہے اس مسئلے کی. اچھا اویس بھائی، آل لطیفہ آباد بزنس فورم کی جانب سے کوئی تراویح کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے کیا؟ جی الحمدللہ، یہ 16واں سال تھا. اچھا. اس سال چھوٹا سا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، اللہ پاک نے اس میں برکت دی، اور اب تقریباً اس سال 700-800 لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے. ماشاءاللہ. اور ہمارے عرفان شیخ صاحب ہیں، جی ہمارے سرپرست ہیں بزنس فورم لطیفہ آباد کے. میرا پرانا ساتھی ہے، بہت پرانا ساتھی ہے، مجھے لے کے چلنے والا. مطلب میں فرنٹ پہ ہوں، یہ میرے پیچھے پوری ٹیم ہے، ظاہر ہے وہ ٹیم کی وجہ سے ہی ہم ہیں. تو وہ لوگ یہ کرتے ہیں سارا کام، اور الحمدللہ بہت زبردست. اور سارے 10 کے 10 دن
روز کچھ نہ کچھ وہ وہاں کبھی فالودہ, کبھی کچھ, کبھی کھجوریں, کبھی شربت, یہ چل رہا ہوتا ہے. 10 کے 10 دن چلتا ہے. آخری ہیں تراویح میں, اور ٹھنڈا ٹھنڈا, اور پھر اس کے بعد یہ آخری دن تو ظاہر ہے جب ختم قرآن ہوتا ہے تو پھر وہ. یہ تراویح کتنے روزہ ہوتی ہے؟ 10 روزہ. میں آپ نے بہت لیٹ بتایا علی بھائی کو, آپ نے یہ بہت تاخیر سے بتایا. آپ تو مکمل ہو چکا, ماحول بھی چینج کر. آپ نے کب سے یہ میں آفس میں ہوتی ہے لطیف آباد یونٹ. اب یقین جانے یہ سارے چہرہ مبارک آپ کو اگلے سال ضرور ملیں گے. اگر پہلے رمضان کو اویس بھائی کو بلاتے تو ان 10 دنوں میں وہیں ملتے ہیں انشاءاللہ. دیر آئے درست آئے, لیکن اب اگلے رمضان کے لیے آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. نہیں انشاءاللہ. آج بھی تو اویس بھائی ہم ماشاءاللہ ساتھ ہی کھانا کھایا الحمدللہ. بالکل افطار ساتھ کیا ہم نے الحمدللہ. میں آپ کی بات سمجھتی ہوں, لیکن جو تراویح مس کرنے کا ایک دکھ ہو رہا ہے نا آپ کو اتنے. نہیں میں تو بعد میں جا کے ابھی رہوں گا, بعد میں جا کے آپ کو تو پتہ نہیں ہے 10 دن مس ہوگا. 10 دن کرتے بھی اس لیے ہیں جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے نا, وہ ظاہر آخری کے 2 عشرے جب ہوتے ہیں ظاہر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں, تو وہ 10 دن میں یہ ہم اس کو کر رہے ہیں. یعنی 16 سال سے یہ الحمدللہ 16واں سال میں ہم, یہ 16واں سال تھا. اللہ پاک نے ترقی. کوئی اس طرح کی لیڈیز بزنس کمیونٹی ہو جو لیڈیز کے لیے بھی ایسا اہتمام کرے تو وہ کرے نا, کیوں نہیں کر رہے ہیں. اچھی بات ہے. ہماری لیڈیز تو ہمارے وومن چیمبرز ہیں جو ہے حیدرآباد میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ابھی ڈاکٹر سورٹ اس کی پریزیڈنٹ ہے وومن چیمبر کی, اور بہت اچھی خاتون ہے. اس سے پہلے تھی بنش قادری صاحبہ, وہ ہمارے ساتھ مل کے چلتی ہیں. اور ایکسپو سینٹر میں بھی ہم ان کے ایگزیبیشنس وغیرہ, جو ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہماری جو گھر پہ, اور یہ بیوٹیشین کے کورسز وغیرہ جو ہوتے ہیں, وہ لیڈیز وہاں آتی ہیں, اپنے اسٹالس لگاتی ہیں اور اس پہ کام کر رہی ہیں. ہم ان کو کوشش کرتے ہیں اسلام آباد بھی بھیجنے کی, دبئی بھی آگے ان کا, کیونکہ یہاں پہ ہمارے جو ہینڈی کرافٹس ہیں, جو یہاں کے ہاتھ کے کام کی, یہاں اتنی قدر نہیں ہے جتنی آپ دوسرے ملکوں میں جائیں, وہاں اس کی بڑی قدر ہے. کہ گھر کی مرغی دال برابر, تو وہ یہیں بن رہے ہوتے ہیں, تو یہاں ظاہر اس شاہکار کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی. لیکن ہماری جو ثقافت ہے یا ہمارا جو ٹریڈیشن ہے, کلچر ہے, اس کو باہر ملک میں بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور سندھ کی تو یہ ثقافت ہے کہ سندھ والے ہوتے بھی بڑے مہمان نواز ہیں, اور پھر ہمارا جو ایک کلچر ہے سندھی کلچر, یا 4 زبانیں 5 زبانوں کا مل کر وہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے. اچھا ویسے بزنس کے بارے میں بات ہوئی, بزنس تاجران, مطلب جو ہمارے تاجر کمیونٹی ہے ان کے بارے میں بات ہوئی. اب تھوڑا سا میں چاہوں گی مجھے بتا دیں کہ کیا آپ کا بھی کہیں اسی طرح سے سماجی سے پھر گھوم پھر کے کہیں سیاسی جماعت کی طرف جانے کا ارادہ تو نہیں ہے, یا ایک کوئی تاجر آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ایسے تو نہیں آتا ویس بھائی میرا یہ کام ہے ذرا یہ کر دیں, یا وہ ایسے آتے کہ ویس بھائی یہ مسئلہ ہے اس کو ایسے حل کریں؟ اچھا دیکھیں, اچھی بات ہے, یہ آپ کا سوال ہے. اور جن تاجروں کے کام تو اللہ ہی کرتا ہے, ہم ذریعہ بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہمارے تاجروں کو, ہم کبھی بھی کہیں اسپیچ ہوتی ہے, میں کسی کا تنخواہ پیٹ ملازم نہیں ہوں. ایک چیز, کام جو لے کے آئے گا ہم کوشش کریں گے, کرنا نہ کرنا اللہ کی ذات کے ہاتھ میں ہے. ہم کوشش کریں گے ہاں اپنی نیت سے کہ بھئی ہم اس پہ اپنی نیت سے کام کریں. اگر وہ ہو جائے گا تو گڈ ہے, نہیں ہوتا تو اللہ کی مرضی ہے اس میں. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جن کے کام ہو چکے ہیں یہ تو آپ کو وہی بتا سکتے ہیں. اگر میں اپنی بات بتاؤں کہ بھائی میں اتنا اچھا ہوں یا میں اتنا ساہوکار ہوں, یہ تو میں نہیں کہوں گا. ہاں یہ ضرور آپ سے میں کہوں گا کہ جو ہمارے جو آپ کے ویورز ہیں, دیکھنے والے, اس میں اگر میرے وہ لوگ بھی ہیں جن کے ہم نے کبھی کام کیے ہوں تو ذریعہ ہم بنے ہوں, تو وہی آپ کو اس چیز کا جواب دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں صرف یہ وردہ اس لیے ہم کرتے ہیں کہ پہلے تو شروع میں ہم کوشش کرتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک انجمن تاجران ہماری تھی, اس میں ہم کام کرتے تھے, لیکن اب یہ آہستہ آہستہ ہی بھی دلدل ہے. جب اس کا کام ہوا, اس نے 4 لوگ اور بولا کہ بھائی اویس بھائی کے پاس چلے جائیں. ایک ہوپ ہوتی ہے انسان کو, کام ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو وہ چیزیں بڑھتی گئیں. اب ہمیں ملتا کیا ہے اس میں؟ ہمیں ملتا یہ ہے کہ ہم کہیں بھی چلے جاتے ہیں, ہمیں عزت ملتی ہے, ہمیں رسپیکٹ ملتی ہے. اور آپ لوگ بھی کہیں بھی ملتے ہیں, علی بھائی ہیں, آپ ہیں, علامہ صاحب, کوئی بھی کہیں ملتا ہے تو ہمیں رسپیکٹ سے ملتا ہے, عزت سے ملتا ہے, 2 اچھے الفاظ بول دیتا ہے. اسی کا ہمیں ہے شوق. آپ یقین کریں میں تو لاسٹ ٹائم کوشش کر رہا تھا کہ 2-3 سال کا ہم بریک لیں, کیونکہ ہم گھریلو لائف ہماری نا اس چکر میں خراب رہتی ہے کہ گھر میں رات کو جائیں تب بھی فون بج رہے ہوتے ہیں, یہ مسئلہ ہو گیا, یہ پولیس کا مسئلہ ہو گیا, یہ بلدیہ کا مسئلہ ہو گیا. کم افطاریاں اور سحریاں ہوتی ہوں گی گھر میں, تو گھر میں بھائی جان میں کوشش کرتا ہوں, حالانکہ افطار گھر کی ہے, بھلے وہاں پہ ایک پانی اور کھجور ملے, لیکن ہم نہیں کر پاتے. کوشش خواہش تو میری بھی ہوتی ہے, ہماری بھی ہوتی ہے گھر پہ کریں, لیکن علی بھائی اچھی طرح جانتے ہیں ایک دن میں اب 2-3 جگہوں کو ہم اس طرح کور کرتے ہیں. حالانکہ روزے کا ٹائم تو ایک ہی ہے, ہم یہ کرتے ہیں کہ بھئی روزہ کھولا, کھجور کھائی,
یہاں پہ حاضری ہو گئی, کہیں دوسری جگہ کے کھانا کھا لیا, مغرب کی نماز پڑھ گئے. تو یہ ہے ہمیں الحمدللہ ہمیں کیا ملتا ہے, جن لوگوں نے کام جن کے کیے ہیں آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. ہاں ہمیں ضرور ملتا ہے, ہمیں عزت ملتی ہے, ہمیں پیار ملتا ہے, ہمیں دعائیں ملتی ہیں. آپ یقین کریں کسی کا بہت بڑا کوئی کام کر کے میں بھی جب گھر جا کے سوتا ہوں نا تو مجھے یاد آتا ہے یار اس کے کم سے کم 4-5 لاکھ روپے تو لگ جانے تھے اس مسئلے میں, اور میں نے اس کے بچا دیے. مطلب میں نے نہیں بچا دیا, مطلب میں اس کا ذریعہ بن گیا, اور میں بھی دلی سکون محسوس کرتا ہوں. اور وہ بولتے ہیں کہ آپ حکم کریں آپ کے لیے کرنا کیا ہے. اب ہم بولتے ہیں بھائی آپ دعا کریں, اور یہی رویہ ایون یہاں تک کہ ہمارے ہوٹل مالکان ہیں, اور وہ شاید اگر دیکھ رہے ہوں آپ کا یہ پروگرام تو وہ بھی اس کو سیکنڈ کریں گے بات کو. میں ان کو بتاتا تک نہیں ہوں کہ میں ہوٹل کے باہر, ہم لوگ کبھی گاڑی میں پردہ لگا دیتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانا ہے, بریانی کھانی ہے یا کوئی کڑھائی شڑائی, کبھی کوئی دیکھ لیتا ہے نا تو وہ پھر پیسوں کا مطلب پیسے نہیں لیتے. تو اس وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اگر آپ نے دوبارہ بلانا ہے تو پیسے لے لیں, اگر نہیں بلانا تو پھر نہ لیں بھلے. تو ہم اس چیز سے بچتے ہیں. الحمدللہ اللہ نے عزت دی ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹے تاجروں کے کام کریں. ان کی رسائی گورنمنٹ بڑے اعلیٰ افسرانوں تک ہوتی نہیں ہے, ہماری ہوتی ہے, اور ہم برج کا کردار ادا کر دیتے ہیں. اچھا عابد بھائی, اتنا بڑا شہر اور مسائل, اور پھر سب سے پہلے اچھا عابد بھائی آپ بھی کہہ رہے تھے کہ میں چاہتا تھا کہ بریک لوں. ابھی جو شہر حیدرآباد کے لوگ ہیں یا شہر حیدرآباد کے حالات ہیں نا, ہم اس ٹرانسمیشن کا بریک افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کا بریک افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ میں لائیو دیکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ اتنے کوئی ایک کمنٹ نہیں تھا یہاں پہ, تقریباً اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ ویس بھائی گریٹ لیڈر ہیں, حیدرآباد کو ایسے تاجر لیڈر کی ضرورت ہے, حیدرآباد ہاں تاجروں کی جان ہے, ویس بھائی ہماری جان ہے, یا اور ایسے کمنٹ آ رہے ہیں کہ حیدرآباد سیف ہینڈز میں. مطلب عزت تو پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی, لیکن کمائی آپ نے ضرور ہے. اور بہت اچھے میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ویورز آپ کے کام کو سراہ رہے ہیں, آپ کی ساری بات چیت کو, آپ کے کردار کو, اور جو آپ نے حیدرآباد کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے وہ ادھر مجھے نظر آ رہا ہے. ابھی مجھے آواز آئی تھی موبائل نہیں چلانا, میں موبائل نہیں چلا رہی تھی, میں اویس بھائی کے لیے جو پیغامات تھے نا وہ پڑھ رہی تھی. اب علی بھائی ہم سوال تو لیں گے وقفے پر, لیکن وقفے سے پہلے ایک کلام ہو گیا خوبصورت سا, 2 اشعار کا, 1 سے 2 اشعار کا کلام المختصر خوبصورت سی آواز میں, اور پھر ہم آپ سے ملیں گے بریک کے بعد. اور ماشاءاللہ لطیف آباد 2 نمبر میں حاجی محمد زاہد شیخ صاحب نے جامع چشتیہ مسجد کو بہت پیارے انداز سے گنبد میناروں کا جو کرایا ہے, ان کی پوری انتظامیہ تعمیرات کرائی ہے. چشتیہ جامع مسجد کی پوری انتظامیہ حاجی زاہد شیخ صاحب کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں, جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. ایک دل ہمارا کیا ہے آزار, اس کا کتنا, ایک دل ہمارا کیا ہے آزار, اس کا کتنا, تم نے تو چلتے پھرتے, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں, تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں. میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں, دور بے بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے
बे बहा दिए हैं। रमजान रमजान का रंग है रमजान। रमज़ान का पैगाम है मोहब्बत और एहसास। आइए इस पैगाम को लब्बैक के साथ आगे बढ़ाएं। Introducing the all new unique doll tubular egg series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक। लज्जत भरा मसाले की अचारी दाल, आपके दस्तरखान पर एक नई डिश का इजाफा। लज्जत भरे मसाले में बना काबली पुलाव, आपके दस्तरखान में एक नई डिश का इजाफा। मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग का जहां हसीन तर समा। अब हर किसी की होगी अपनी दुकान। जी हाँ, शॉपिंग मॉल में मालिकाना हुकूक के साथ सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपए में दुकान मिलना मुमकिन है। रिवायत कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति की जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक।
बार फिर गर्म है रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल। हर लब पर लब्बैक में आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप लोगों का ताउन है तो हम यहाँ मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ और भी लोगों का ताउन शामिल रहा है जिनका शुक्रिया अदा करना फ़र्ज़ बनता है। हमारे साथ स्पॉन्सर्स हैं यूनिक बैटरीज एंड यूनिक मोटरसाइकिल्स। यूनिक और आपका हमेशा का साथ, हाई स्पीड मोटरसाइकिल, हर पर चले एक कदम आगे। सपोर्टिंग पार्टनर्स हैं ग्लैमर पेंट्स, अल-मदीना फ्लोर मिल्स, अजवा कुकिंग ऑयल, रवायत कुकिंग ऑयल, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लसीफा ब्रेड, लज्जत भरे मसाले, नाहिद बिल्डर्स, मॉल 1 शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एटलांटिस टावर, टेप स्कूल एंड कॉलेजेस, कोहसार आइकन, एथलेट्स अरीना, लेक्सोरा वुडार्ड, लेक्सस वुडार्ड, अल सूफी ड्राई नट्स, देसी चना एंड कुक, बोल्ड फिटनेस जिम एक्सप्रेस, बोल्ड ब्यूटी स्टूडियो। इन तमाम के साथ साथ आप सबका भी शुक्रिया कि आप इस पूरे रमज़ान भी हमसे जुड़े रहेंगे, पिछले साल भी जुड़े रहे और आने वाले सालों में भी जुड़े रहेंगे। अच्छा जी, अब जब हम ब्रेक पर थे तो उस वक्त हमारे पास लाइव में एक सवाल आया था। सवाल अब मैं तंजिया कहूँ, मज़ा में कहूँ या संजीदा सवाल कहूँ, तो वो सवाल मैं रिपीट करती हूँ और वो सवाल था हमारे मजहबी स्कॉलर जनाब अरसलान लोधी साहब से। अच्छा, सवाल अरसलान साहब कुछ यूँ है कि आजकल की जो नाजुक सूरत हाल है, जो आजकल के मामलात हैं, उनमें बंदा कारोबार की हिफाजत करे या अपने ईमान की हिफाजत करे, और इन्होंने मेंशन किया है कि ये मासूमाना सवाल है। जी हाँ, वो मैंने बाद में जो ना ब्रेक में कमेंट्स में जाके देखा। देखें, बात तो ये है कि ईमान की भी हिफाजत करनी है, कारोबार की भी करनी है। ईमान की अपने लिए, कारोबार की अपने और अपने घर वालों के लिए। बल्कि मैं हदीस पढ़ देता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी माईशत का मजबूत होना उनके ईमान के महफूज होने की अलामत है। यानी अगर उनकी माईशत मुस्तहकम ना हो तो उनका ईमान उनसे ज़ाइल हो सकता है। और एक जगह फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी माईशत का ज़्यादा मुस्तहकम होना उनके ईमान के ख़िलाफ़ भी हो सकता है। यह हदीस का मफ़हूम है। तो इसलिए मैं कहूँगा ईमान जो है वो फ़र्स्ट है, कारोबार की भी हिफाजत करनी है। लेकिन ये जो मासूमाना सवाल और अभी जो किया गया उसकी वजह यह है कि वो कल जो वाक़या हुआ है उसके बाद लोग जो है अब ये सोच रहे हैं कि जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं तो अब हमें जो है अपने सारे मामलात जो कारोबार के हैं, पैसे कमाने के ताल्लुक़ से, ये सारी चीज़ें छोड़ के हम उस तरफ देखें या सोचें। लोगों की सोच अभी ये ज़ाहिर है एक गम और गुस्से की कैफियत है, दुख के मामलात हैं और हम भी ख़ुद दुखी हैं इस मसले को लेकर जो कल हुआ है। तो उसकी मज़म्मत आपने भी की है, उसकी मज़म्मत मैं भी करूँगा, क्योंकि इस्लाम किसी भी इंसान के नाहक कत्ल की जो ना वो कोई हौसला अफजाई नहीं करता बल्कि मज़म्मत करता है। ये सियासी, समाजी, माशरती जो बहुत बड़ी बुराई है। और ज़ाहिर है मैं जब किसी टॉपिक पर गुफ्तगू करता हूँ तो कोशिश ये होती है पहले उसको स्टडी किया जाए। अब ये वाक़या कल ताज़ा हुआ है तो मैंने कल से लेकर अभी तक जितने आर्टिकल्स आए इस पर टाइम्स वगैरह में पढ़ें और कुछ व्लॉगर्स ने जो वीडियो बनाई जो बड़े मजबूत और मुस्तनद हैं न्यूज़ वगैरह के, तो वो भी मैंने देखे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बड़ी तकलीफ़ दे भी हैं। और मैं यहाँ पर हदीस शरीफ पढ़ूँगा। एक हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को मुखातब करके कहा था कि कैसा ज़माना होगा जब अक़वाम मग़रिब तुम पर जैसे दस्तरख़्वान पे लोग जमा के खाना खाते हैं ऐसे तुम्हारे ख़िलाफ़ लोगों को दावत देंगे। तो सहाबा ने पूछा क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? तो आपने फरमाया तादाद कम नहीं होगी, तादाद में तुम ज़्यादा होगे। तुम्हारा रोब उन लोगों के दिलों से निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी हैबत उनके दिलों से निकाल दी जाएगी। तो उसके बाद सहाबा ने पूछा इसकी वजह क्या होगी? तो आपने फरमाया तुम्हारे अंदर वहन आ जाएगा। तो सहाबा ने पूछा ये वहन क्या है? तो आपने फरमाया दुनिया की मोहब्बत, मौत से नफ़रत। क्योंकि मौत एक ऐसा मोमिन का हथियार रहा है कि जब तक मोमिन शहादत का जज्बा रखता था तो लोग एक शख्स ना, आप देखें कॉमन सेंस की बात है, जो शख्स आपसे लड़ाई के लिए आया वो मरने को तैयार है, आप उसका क्या बिगाड़ेंगे? वो तैयार है। फिर आज आप खौफज़दा हैं कि यार मैं मर सकता हूँ, मैं ज़ख्मी हो सकता हूँ या मेरी जो इमलाक है वो उसको छीन सकते हैं। तो जब आप खौफ में मुब्तला हैं तो वो आपके खौफ से खेल रहे हैं। तो आक़ाए दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस हदीस के बाद जो कल वाक़या हुआ है और पिछले मेरा ख्याल है रमज़ान शुरू होने से पहले बहुत सारी चीज़ें, वीडियोज़ और ऐसे जो है पोस्टें मुझे देखने को मिली, तो वो तमाम अहादीस जो क़यामत की निशानियों पे मबनी है वो पढ़ने के बाद मैं आपको लिटरली बताऊं जो बिल्कुल फ़ील है ना रमज़ान में मेरी, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई आने वाले 30-40 सालों के बाद क़यामत आ जाएगी। क्योंकि जो निशानियाँ बताई जा रही हैं वो सारी पूरी होती दिखाई दे रही। मैंने पिछले बुध को हदीस पढ़ी कि हुज़ूर अलैहि सल्लम ने फरमाया दज्जाल उहुद के पहाड़ के बिल्कुल पीछे उतरेगा और फरिश्ते उसको अंदर आने नहीं देंगे।
اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ ابھی کچھ وقت پہلے احد پہاڑ کے بالکل پیچھے ایئرپورٹ بنا ہے، کیونکہ دجال کی جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کا قد کیسا ہوگا، اس کا ٹریول کا ٹائم کیسا ہوگا، اس کی سواری کیسی ہوگی، وہ آج کے زمانے میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جدت کے اعتبار سے وہ سب موجود ہیں. یعنی ایک ہاتھ اور 2 ہاتھ کے بیچ میں 8 گز کا فاصلہ ہوگا. کچھ علماء نے کہا یہ جہاز جو نا یہ اس کی سواری بنے گی، کیونکہ یہ والی نشانی یہاں پائی جاتی ہے. ٹریول کے لیے جو فرمایا گیا ہے کہ جو ہفتے کا سفر ہے وہ ایک دن میں کرے گا، ایک دن کا کچھ گھنٹوں میں، تو اتنی جلدی سفر ہمارے یہاں ایروپلین میں ہوتے ہیں. اچھا کچھ جگہوں پہ چلو ٹرین بھی ایسی چل گئی، لیکن یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اب ایک شخص تمام دنیا میں اتنے سارے مسلم ممالک میں وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے، کھڑا ہے، کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا اپنی غیرت پر. بڑی دکھ کی بات ہے، بڑی تکلیف کی بات ہے. کل جب نیوز چل رہی تھی کہ جی وہ قطر پہ بھی حملہ کیا انہوں نے ایران نے، اور جو ہے دبئی پہ بھی ہوا ہے. اب میں خود بھی سوچ رہا تھا بھائی وہاں حملہ کرنے کی وجہ کیا ہے، تو وجہ یہ سمجھ میں آئی، آج پتہ چلا کہ یہ جو ملک جن کے نام دیے ان بے شرموں نے، ان بے غیرتوں نے سہولت کاری کی ہے. انہوں نے ایئر بیسز دیے تھے ایران پہ حملہ کرنے کے لیے ان کو. جی جی میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان کی نشانی تو ایک جسم کی مانند ہے، اس کے ایک حصے میں تکلیف ہو جائے پورا جسم محسوس کرتا ہے. آپ ان کے سہولت کار بننے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ وہ جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ جائیں وہ آپ سے راضی ہوں گے ہی نہیں کبھی. اچھا پھر نشانیاں موجود ہیں کہ کیا کچھ وہ آپ کے ساتھ کریں گے، کیا کچھ ہوگا، سب جانتے ہوئے بھی جو شخص آپ نے اس کی حمایت نہیں کی، آپ نے ساتھ نہیں دیا، ٹھیک ہے وہ آپ کی ایمانی جو ہے وہ غیرت تھی کہ آپ نے نہیں دیا ساتھ، وہ تو مقابلہ کر رہا تھا. آپ اس کے سہولت کار نہ بن سکے، کسی اور کے سہولت کار بن گئے، اور پھر اس کا نقصان. ابھی جو یہ قتل ہوا ہے ہمیں 1000 مسئلے کے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جب اس کا معاملہ تمام امت کے تمام فرقوں سے ہوتا ہے نا تو اس کا حل مشترکہ طور پر نکالنا پڑتا ہے. اس کی بہت مثالیں ہمارے ماضی میں موجود ہیں. جو مکاتب فکر ایک دوسرے کے خلاف بیانات کرتے تھے یا کتابیں لکھتے تھے، جب ان کے مدرسوں پہ ہندوؤں نے حملہ کیا تو تمام مکاتب فکر ایک جگہ جمع ہوئے. وجہ یہ کہ وہ بنام سنی دیوبندی شیعہ نہیں ہو رہا، بنام مسلمان ہو رہا تھا. ابھی جو ایران کے ساتھ ہوا ہے وہ بنام شیعہ تھوڑی ہوا ہے، بنام مسلمان ہوا ہے. اس کا حل تو تمام امت کو مل کر نکالنا ہے، لیکن حل تو کیا نکالیں گے. میں اتنا حیران تھا یہ نیوز پڑھ کے کہ قطر نے، دبئی نے اور ان لوگوں نے باقاعدہ ایئر بیسز دیے ہیں کہ بھائی ان کو حملہ کرنے میں آسانی ہو. اور پوری ڈاکومنٹری آ جا گئی اس پہ کہ انہوں نے کس طرح سے اس کی جو ہے لوکیشن کو وہ کیا، چیک کیا کہ وہ ابھی اس وقت کہاں موجود ہے، صبح 6 بجے کہاں ہوگا. اور آسانی یہ ہو گئی کہ ان کے ایئر بیسز کی وجہ سے جلدی حملہ ہو گیا. یعنی کس حد تک اب اس کے مرنے کی وجہ سے، اس قتل کی وجہ سے، وہ ایک شخص کا قتل نہیں ہے، وہ اس وقت ان حالات میں امت کے تمام لیڈر جتنے بھی ان سب کا قتل ہے. چلو وہ جیسا تھا اس نے غیرت مندی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن تم ایک دم بے غیرت، بے شرم، بے حیا بن کر تم کسی اور کے ساتھ کھڑے ہو. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب کے کچھ قبائل یہودیوں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ جا کے نہ مل جائے. یہ نشانی ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد واقعی ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے کچھ وقت میں ہی قیامت آ جانی ہے، کیونکہ جو نشانیاں بتائی جا رہی ہے یہ لگ رہا ہے World War 3 کی طرف جا رہی ہے دنیا. اچھا وقت کی جو وہ ہو گئی، کیا کہتے ہیں، یہ جو ڈائمینشن بھی بدل گئی ہے، 3 سے 4، 4 سے 5 میں آ گئی. ٹائم کتنی جلدی نکل رہا ہے آپ کا. یہ ساری کی ساری وہ نشانیاں جو قیامت کے قرب میں آنی ہیں. تو اب ایسا لگ رہا ہے واقعی. میں ایک عالم دین کی وہ ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ یہ جو مسجد اقصیٰ پہ جو معاملہ چل رہے ہیں نا اس وقت، ان قریب آنے والے سال سے سوا سال کے اندر وہ جو گنبد صخرہ جو ہے بولا اس کو وہ توڑ کے وہ جو جگہ جو تابوت سکینہ موجود ہے بولا وہ حاصل کر لیا جائے گا سوا سال میں. اور یہ قیامت کی نشانی ہے. جیسے ہی وہ حاصل کیا جائے گا اس کے بعد 12,000 لشکر پھر سامنے آئیں گے. معاہدہ ہوگا، معاہدہ ٹوٹے گا، اور اس کے بعد پھر اس لشکر کی جو نشانی رسول اللہ نے فرمائی تھی وہ آئے گا. پھر دجال کا خروج ہونا ہے، پھر یاجوج ماجوج نے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونا ہے. یہ اتنی قریب کی چیزیں ہیں کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کل جو ہوا اس کے بعد سب کچھ ختم ہو گئی بات، ایسا نہیں ہے. ابھی وہاں حملہ ہوا ہے، اب اس کے بعد کسی اور کا نمبر آنا ہے. اور کتنی شرم کی بات ہے. میں اس پر بالکل مذمت کروں گا، خاص کر کے تمام ممالک جو اسلامی ہیں 55 56، اس میں واحد ملک میرا ہے جو ایٹمی طاقت ہے. ہمارے پہ ایٹمی طاقت ہے، ہم ہی ڈر رہے ہیں. مطلب میں بے سر و سامان ہوں، مجھ پہ حملہ ہو تو میں ڈروں. میرے پاس تو وہ چیز ہے میں منہ دے سکتا ہوں. میں ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہوں. میں پیس امن بورڈ جو بنا ہے میں اس کا حصہ بن رہا ہوں. فلسطینیوں کو جو بچوں کو قتل ہوا، غزہ میں جو کچھ ہوا، ان کا حساب کون لے گا، ان کا قصاص کیسے ہوگا، اس کا نعم البدل کیا ہو، یعنی اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہے. ایک شخص وہاں سے پیغام دیتا ہے ہمارے یہ مطالبات مانو، نہیں مانتا، 2 دن کے بعد وہ دھماکہ کر دیتا ہے، بندہ مر گیا. ارے بھائی بدماشی ہے، کوئی بولنے والا نہیں. 56 ملک ہیں،
تو میں کسی بھی حکومت کا کوئی نہ نمائندہ رہا نہ مخالفت، لیکن جس کی جو چیز اچھی ہوگی اس کو بولنی چاہیے. سابقہ حکومت میں جو حکومت گری تھی اس کے آخری دنوں میں مجھے یاد ہے تمام ممالک کے منسٹرز کو بلایا گیا، اور وہ اسپیچ میں نے سنی تو انہوں نے یہ کہا، ہمارے ملک کے جو پاکستان کے پریزیڈنٹ اس نے پرائم منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم 56 بھائی ہیں، ہم کیوں نہ ایک جگہ کھڑے ہو جائیں. اس کے بعد آپ دیکھیں پھر وہ سازش کر کے جو بھی معاملہ تھا اس کو ہٹا دیا گیا. تو اب اس کے بعد پھر جو معاملات آپ کے سامنے شاید انہی کے نتائج ہیں. تو میرے بھائی نے جو سوال کیا تھا نا، وہ کل سے لے کر جو اب حالات چل رہے ہیں، سوشل میڈیا کی پوسٹ ہیں، وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہ جی یہ بات تو کاروبار کی ہو رہی ہے، یہ وقت تو ایمان بچانے کا، بالکل ایمان بچانے کا، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. کاروبار نوکری جو ہے وہ سب بعد میں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری غیرت ایک دم ہی چلی گئی ہے، ہمیں ایمان کی فکر بھی ہے اور ہم کاروبار بھی بچا رہے ہیں. یہاں چیمبرز کے جو ممبرز بیٹھے ہیں یہاں پہ، ظاہر ہے یہ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ ساری جو ان کی کوششیں آپ لوگوں کے لیے، تاکہ آپ کو 2 وقت کا رزق حلال مل سکے، آپ باقی آزمائش و پریشانی سے نکل سکے. تو اس لیے دونوں چیزوں پر توجہ رکھنی ہے، ایمان بھی بچانا ہے، کاروبار بھی بچانا ہے. بہت ڈیٹیلڈ جواب تھا، اور تھوڑا سا یہاں ڈر کا بھی ایک ماحول ہو گیا. دیکھیں موت برحق ہے، قیامت بھی برحق ہے، لیکن ایک چیز جب میں مذہبی اسکالر ہمارے جو ہیں جناب ارسلان لودھی صاحب کی بات سن رہی تھی تو میرے دماغ میں چل رہی تھی کہ 56 بھائی ہیں، آپ کی بڑی بات، اور ہم ایٹمی طاقت ہیں، ٹھیک ہے. اگر اس کے باوجود بھی ہم ڈرے، ہم نے بچپن میں اکثر یہ کہاوت سنو گی جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو اس وقت ہم زندہ لاش کی مانند ہیں، اور ایٹمی طاقت ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم جو ہے نا مملکت ہے، یعنی ہماری میجورٹی مسلم ہے، تو ہمیں تو ایک جٹ ہونا چاہیے. اور جیسی بات آئی کہ جب تمام امت مسلمہ کی بات ہوگی نا، تو ہم دیوبندی، سنی، اہل حدیث، اہل تشیع نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں. تو ہم جب اور ابھی علامہ صاحب بات کر رہے تھے کہ فلسطین پر ڈسکشن نہیں ہو رہی. ابھی تھوڑی دیر پہلے جب ہم اس پروگرام میں بات کر رہے تھے میں اور اویس بھائی، تو ہم تو گل پلازا کا جو ثانیہ، وہاں جو بچے مرے، فلسطین تو ایک باؤنڈری سے باہر نکل کے نا، ہماری فلسطین سے بہت محبت ہے. بیت الاقصیٰ جو ہے وہ ہمارے سروں کا تاج ہے نا، ہمارا پہلا قبلہ اول ہے. تو ہم تو ابھی اپنے ہی اندرونی مسائل میں اتنے گھرے ہوئے ہیں، ہمارے لیڈرن، ہمارے حکمران، ہماری انتظامیہ اندرونی مسائل ہی حل نہیں کر پا رہی کہ وہ بیرونی مسائل پر سر فہرست ہمیں نظر آئے. یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں جان بوجھ کے پلان ڈائیورٹ کیا گیا ان چیزوں پہ کہ ہم اسی میں الجھے رہ جائیں. ہمارے پاس وہی مسئلہ جی بجلی نہیں ہے، ہمارا روڈ نہیں بنا، ہمارا پانی کا مسئلہ، ہماری نوکری کا، ہم اسی میں الجھے رہیں گے، ہم کچھ اور سوچیں گے نہیں. یہ مجھے ایسا کہ جان بوجھ کے کیا گیا. ایک روڈ بنانے کو یہ ترقی بول دیتے ہیں شہر میں. جی ہاں، جو ان کی اور اس پہ جو ہے نا وہ لولی پاپ دے کے سب کو خوش کر دیتے ہیں. صحیح فرمایا. میں کاٹیج انڈسٹری کے حق میں تھا. اسٹیٹ بینک سے بات کی تھی ہم نے کہ جن کے پاس مطلب پلان ہے، ہمارے یوتھ جتنی بھی ہے، لڑکے لڑکیاں جن کے پاس پلان ہے، ہم نے بڑی کوشش کی. جس وقت ہم نے چیمبر میں نے چارج لیا تھا، اسٹیٹ بینک والوں کو بلایا، ہم نے کہا یار یہ بغیر سود کے قرضہ دیا جائے ہمارے بچوں کو. مسئلہ کیا ہوتا ہے ورنہ دیکھیں زیادہ تر 80% 90% علامہ صاحب یہاں پہ ایشو کیا ہے، آپ کے پاس پلان ہے، آپ بزنس کر سکتے ہیں، آپ ایک انڈسٹری لگا سکتے ہیں، لیکن سب سے مین مسئلہ کیا آتا ہے؟ وسائل نہیں ہے، فائنینشیل ایشوز ہے نا. تو ہم نے کہا یار ایک آپ 2 کروڑ 3 کروڑ روپے کا کوئی ایسا لون آپ دیں جس کو وہ ادا مطلب، لیکن اس کی بھی اسکروٹنی کمیٹی بنائی جائے. ایسا نہیں کہ 500 اگر اپلیکیشنز آ رہی ہیں 500 کو ہم دے دیں گے، اس میں 100 بچوں کو دیں. وہ اگر بچہ اگر وہ یہاں روزگار کرے گا، یا ایک صابن کی فیکٹری، پانی کی فیکٹری، جس چیز کی بھی لگانا چاہتا ہے، جو اس کے پاس پلان ہے تو وہ لگائے، اور وہ حکومت کو پیسے بھی واپس کرے، اور وہ 50 60 100 لوگوں کو روزگار بھی دے گا. اچھا یہ اس طرف نہیں جاتے. یہ کیا ترقی کس کو کہتے ہیں کہ 5 سال آپ کو گدھوں کی طرح ہانکیں گے، اس کے بعد آپ کو، اب دیکھیں سمجھے میری بات، لائٹ یہاں پہ آپ کو اگر 12 گھنٹے جاری ہے نا گرمیوں میں، اگر آپ کو وہ 6 گھنٹے میں لائیں گے نا، اور آپ تو بولیں گے اب تو ہمارے علاقہ تو بہت ترقی کر گیا، سمجھیں اب ہم تو صرف 6 گھنٹے لائٹ جاتی ہے. تو ہم لوگوں کو عادی بنا دیا، ہمارے مائنڈ اس طرح کر دی ہے. آپ یقین کریں، ہم دبئی جاتے ہیں، ہم ملیشیا جاتے ہیں، ہم سعودی عرب جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں وہ بہت ترقی کر چکے ہیں، ہم ان سے سالوں پیچھے ہیں. اچھا کراچی کی جب آپ بات کر رہی تھی نا، گل پلازا کی، 80-85% ٹیکس کراچی دیتا ہے. اچھا کراچی کو بدلے میں کیا دیتے ہو؟ اچھا وہ پھر آپ برابری کی بنیاد پہ بانٹ دیتے ہو پورے سندھ میں. صحیح. اچھا ہم کوئی تعصب والی بات پہ بات نہیں ہے، سب ہمارے جب یہ سیلاب آتا ہے نا، جب یہ ہمارا انٹیریئر ڈوبتا ہے،
تو کراچی اور حیدرآباد سے میں ہی ٹرک لے کے گیا تھا اور 4.5 کروڑ پہ بانٹے تھے, 4.5 کروڑ پہ. اس کو میں خود لیڈ کر رہا تھا. دادو جوئی ایم پی ایم این اے جو وہاں کا کھڑا ہوا ہے, میں اس کو کہتا ہوں 100 ایکڑ تمہاری زمین ہے, اگر تمہیں 1 ایکڑ زمین بیچ دو تو ان سب کو جن کے گھر گرے نا 10 لوگوں کے یا 20 خاندانوں کے گھر گرے, تم آرام سے ان کو بنا دو گے. لیکن وہ کیا کہتا ہے, میرا ٹیگ لگا دو یار, یہ جو ٹرک لائے ہو نا میرے ساتھ مل کے بٹوا دو. او بھائی کیا مطلب. اب میں اس کے لیے تو ایسے الفاظ ہیں کہ ہم اب نہیں اچھا لگتا بولے, لیکن یہی کراچی تھا, یہی گل پلازا کے تاجر تھے, یہی ہم لوگ تھے جو حیدرآباد سے قافلہ لے کے گئے تھے, ٹرک کے ٹرک دادو جوئی وہاں جا جا کے ہم نے بانٹے تھے. ہم تو اتنا بڑا دل لے کے بیٹھے ہوئے, اور یہاں کے تاجر, کراچی کے تاجر ہر چیز میں ڈونیشن بھر بھر کے دیتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں بھائی. اچھا اب یہاں کا انڈسٹریلسٹ کیا کرے گا, بھاگے گا نہیں یہاں سے, بنگلہ دیش میں انڈسٹری نہیں لگائے گا, اس کو نہ وہاں بجلی بھی پوری مل رہی ہے, کم ریٹ میں مل رہی ہے. یہ فون اگر وہ میں بنگلہ دیش میں جا کے بنا رہا ہوں تو یہ مجھے 50 روپے کا پڑ رہا ہے, سب مثال دے رہا ہوں, اور پاکستان میں 100 روپے کا پڑ بھی رہا ہے, اور بلیک میلنگ الگ ہو رہی ہے اداروں کی. اچھا ایک انسپیکٹر لیول کا بندہ, ایک 17 گریڈ کا آفیسر جو تنخواہ پیٹ ملازم ہے, میں اس کو رسپیکٹ دوں گا, میرا آفیسر ہے, لیکن میں اس کو برابری کی بنیاد پہ دوں گا نا. لیکن وہ آتا ہے کروڑوں روپے کی فیکٹری کو سیل کر کے چلے جاتا ہے. یہ کیا مذاق لگایا بھائی ہمارے ملک کے ساتھ یا ہمارے تاجروں کے ساتھ. آپ یقین کریں ہمارے پاس تو اتنی باتیں ہیں, یہ آپ کا شو کا ٹائم جو ہے نا ختم ہو جائے گا, لیکن ہمارا تاجر پریشان ہے. میں باحیثیت میں اپنی بات کر رہا ہوں, اور میں بلکہ میں اپنی بات کیا کر رہا ہوں, میرے کچھ دوست ہیں, کچھ لوگ ہیں جو جا چکے ہیں اپنی انڈسٹریاں بند کر کے, اور وہ پلس آگے کا پلان کر رہے ہیں. ہمیں صرف میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, میڈیا کنٹرول کر کے میڈیا پہ دکھا رہے ہیں, اچھا ہے کا نعرہ یہ جو ہے نا لگا رہے ہیں, اور ایسا کچھ نہیں ہے. آپ میں یقین کریں, پیپروں آپ جائیں, ایسا کچھ نہیں ہے, صرف یہ اچھا ہے کا نعرہ لگا رہے ہیں, اور اچھا ہے کا نعرہ لگا کے دکھا رہے ہیں ہم لوگوں کو. ہے ایسا کچھ نہیں. کووڈ میں وہ تاجر جو زکوٰۃ دیتے تھے ان کی اپلیکیشنز آئی تھی ہمارے پاس کہ اب میں زکوٰۃ لینے کی اس میں آ گیا ہوں, تو اب کیا کریں گے. میں آپ کو بتا رہا ہوں وردہ, آپ ہم بہت ڈیپلی دیکھ رہے ہیں ان چیزوں کو. اچھا پھر نئے بچوں کی بات کرتے ہیں, یوتھ 65% 70% یوتھ ہے ہماری, ان کے لیے ہم نے آواز اٹھائی کہ کاٹیج انڈسٹریاں لگاتے ہیں, ہمیں انڈسٹریوں کے لیے جگہ دو, اور ہم ان کو لون اپروو کرتے ہیں. ہم اسکروٹنی کمیٹی بناتے ہیں ایک, ہم جس کو فائنل کریں وہ, تاکہ وہ پیسہ لے کے بھی نہیں بھاگے, اور اس کو ہم پرچیزنگ کروائیں اور وہ انڈسٹری لگائے. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. اور روزگار بھی آئے گا, روزگار آئے گا تو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اچھی ہوگی نا. جب روزگار کرے گا ایک غریب آدمی, نہیں تو آپ اس کا ٹھیا پھینکیں گے یا پتھارا. ٹھیا پتھارے, بجلی کی چوری ہو, بغیر ادارے کے, گورنمنٹ ادارے کے ملوث ہوئے یہ کام آپ کر ہی نہیں سکتے. میں کنڈا نہیں چلا سکتا اگر واپڈا والا ملوث نہیں ہے, اور وہ 5,000 لے کے 5 لاکھ کی بجلی چوری کرواتا ہے. رستے بھی یہی دکھاتے ہیں. اور یہ جو روڈوں پہ یہ ٹھیے لگ رہے ہیں, یہ بلدیہ کے جو بھی ہوتے ہیں نا, یہ میں جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ مجھے اچھے لگتے ہیں, میں ان کو سر پہ بھی بٹھاؤں گا. لیکن جو اب میں الفاظ اچھی بات نہیں ہے, ہم چینل پہ بیٹھے, جو اس طرح کے حرام لیتے ہیں نا, ان کے لیے تو سب کو پتہ ہے کیا الفاظ ہیں, اور وہ یہ سوچ ہی نہیں رہے. اچھا میں اپنے تاجروں کو بھی کہتا ہوں, یار ایک چیز مائنڈ میں بٹھا لو, جتنا آپ کا رسک ہے نا, آپ کا میرا ایمان ہے وہ آپ کو ملنا ہے. کوشش آپ کریں, بالکل, باقی اللہ مالک ہے. لڑیں ان سے, اور اگر ایک بار نہیں لڑیں گے نا, وہ کئی تاجر جگہوں پہ ہمارے بیچارے کہتے ہیں یار اویس بھائی ہمارا تو ٹھیک ہے, آپ تو ان سے فائٹ کریں. پھر وہاں مجھے کچھ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ یار مفاہمتی پالیسی, تو وہاں ہم مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار میرا ٹھیا ہے. میں بولتا ہوں یار قانونی लाख रुपए خرچ کر دو, 50,000 روپے خرچ کر دو, اپنے وکیل کو دے دو, ان کے خلاف پٹیشن لگا دو. انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ چیزیں زیادہ بڑھ گئی ہیں. دوبارہ ہم انشاءاللہ عید کے بعد دوبارہ اس پہ جو ہے نا کام کریں گے, اور تاجروں کو سیکیور کرنے کے لیے, سیف کرنے کے لیے ہم ایک کمیٹی بھی بنائیں گے, اور اس پہ ہم لوگ لیگل کمیٹی ایک بنائیں گے جس میں لائرس ہم لے رہے ہیں, اور ان کو ہم آن بورڈ کریں گے, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. بہت خوب. ویسے محترم فرما دیں نا, یہ جو کہ پٹیشن وغیرہ داخل کرنی چاہیے, دیکھیں یہ میں اپنی بات بھی عرض کر رہا تھا کہ جب میں ادارے میں گیا تو چھوٹے کاموں کے لیے گورنمنٹ جاب میں کیا جی اس کو بھی پیسے دو, اس کو بھی دو. بھائی کب تک دوں گا اور کتنے دوں گا, تو چلتا رہے گا معاملہ. تو میں نے جب اسٹیمیٹ لگایا جی اس بندے کو 5,000 دینا, اس کو 10 کو 15, 1 لاکھ کا اسٹیمیٹ, میں نے کہا اس سے اچھا 25,000 روپے کا وکیل کرنا پڑے گا. ایک پٹیشن لگے گی, کورٹ میں کیس جائے گا, انہیں یہ خوف ہوگا یار یہ بندہ فائٹ کر رہا ہے, یہ مطلب پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. میں نے اپنی جاب
सैलरी, उसके बाद इंक्रीमेंट, एरियर्स, इन सब के लिए अभी तक अपनी 7 साल की नौकरी में 16 पिटीशन दाखिल की हैं। अपने केसेस में खुद करता हूँ, मैं अपने ड्राफ्ट भी खुद बनाता हूँ कोर्ट के। करते करते इतना सीख लिया कि अब लोग अपने मसले मेरे पास ला रहे हैं। और मैं सबको सिर्फ ये कहता हूँ, ये सारा निज़ाम खौफ का है, आप ये खौफ ख़त्म करें, ये कुछ भी नहीं कर सकते आपका। और जैसे अभी आप हालात देख रहे हैं मुल्क में, अभी 2-3 सालों में जो लोगों ने, लाखों लोग यहाँ से चले गए, कमाने का मामला नहीं है, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ है। 2018 में, क्योंकि अवैज़ भाई ने भी इतने जो एडवाइस की है ना कि कैसे काम किया जाए, इतनी बेहतरीन बातें हैं। मैं 2018 में बांग्लादेश में गया हूँ, तो ढाका शहर में एक जगह, एक एरिया ऐसा है, उसको कहते हैं फैसलाबादी पट्टी, वो सारे पाकिस्तानी हैं। तो हम उनसे मिले, अब पाकिस्तान से मिलता है मुल्क का, अब तो खुशी होती है। तो हमने कहा कि आपने बिज़नेस लगाया, वजह क्या है? वो कह रहा बात है कि इंडस्ट्रियाँ थी हमारी, फैक्ट्रियाँ थी, बड़े मतलब काम थे, आए दिन किसी पार्टी का पर्चा पहुँच जाता था भत्ते का। मतलब इतना हुआ कि फिर हमने यहाँ पे आने की कोशिश की। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने, जब हम आए तो 30 साल तक के लिए हमें टैक्स फ्री किया, बिजली फ्री की। तो हमने यहाँ पे आकर अपना सेटअप लगाया। उसका फ़ायदा पता क्या हुआ आपको? आज बांग्लादेश का गारमेंट्स पाकिस्तान इंडिया से आगे हो चुका है। ये अगर गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया तो उन्होंने गवर्नमेंट को भी फ़ायदा दिया। अगर ये हम करें ना तो ये हो सकता है। ये बहुत ज़बरदस्त मशवरे दिए, लेकिन मसला वो ये ना कि आप इतनी पार्टियाँ, हर बंदा पर्ची पे मेरा बत्ता, वो कहता मेरा बत्ता, तो वो कमाएगा, इनको खिलाएगा, अपना घर चलाएगा, क्या करेगा? ये प्रॉब्लम्स है। काम करने के वक्त नज़र कोई नहीं आता, बातें करने के वक्त हम चारों तरफ इर्द गिर्द अपने लोग देखते हैं। ठीक है, अब नाज़रीन, बातें बहुत लंबी होती जा रही हैं और वक्त जो है वहाँ पे एक वक्फे का हुआ है, तो आपसे मिलते हैं एक वक्फे के बाद। अच्छा ठीक, थोड़ा सा आज का टॉपिक ऐसा है कि सारे ही लोग इन्वॉल्व हुए हैं, लेकिन अली भाई एक चीज़ हमसे मिस हो गई जी। मैं चाहूँगी कि हमारे जो खूबसूरत सनात का, जो खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, आप उनको वेलकम भी करें, कलाम भी सुने, फिर नाज़रीन हम मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जी हाँ, आज सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर हैदराबाद के सीनियर सना खां हैं। हमदो नात अकेडमी के रुए रवा सरपरस्त आला जनाब मोहतरम मोहम्मद बाबर लोधी साहब, आप तशरीफ़ लाएँ, आपको हम खुशामदीद पेश करते हैं। और साथ ही इनसे पहले थे मोहम्मद आमिर कादिर साहब। मोहम्मद आमिर कादिर साहब के लिए मैं इतना कहूँगा कि आप माशाल्लाह हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए और अजवा कुकिंग ऑयल एंड अजवा बनास्पति अजवा स्पाइसी मसाले का जो ये गिफ्ट हैम्पर है मेरे हाथ में, ये इंशाल्लाह आप तक पहुंचा दिया जाएगा। मोहम्मद आमिर कादिर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि अजवा है यूनिक। जी जनाब मोहतरम मोहम्मद बाबर लोधी साहब, हदिया नात पेश फरमाएं। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख। करते हैं माला माल वो दामन बिछा के देख। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार। उनकी गली में मांगते फिरते हैं ताजदार। तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख। तू भी उसी करीम के मंगतों में जाके देख। और खैरात दे के कहते हैं मंगतों की खैर हो। खैरात दे के कहते हैं मंगतों की खैर हो। बिन मांगे भीख मिलती है, आज़मा के देख। मिलता है क्या मदीने में, एक बार जाके देख।
دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم دھل جائیں گے گناہ تیرے ہو جائے گا کرم تو بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ تو بھی در رسول پہ آنسو بہا کے دیکھ ملتا ہے کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ. بابر لودھی صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمارے یہاں تشریف لائے. ایک بار پھر آپ نے جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھ کر سنا کر ہم سب کے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روشن اور منور فرمایا. اور یہاں میں بتاتا چلوں جناب مختار احمد راجپوت اور ان کے اہل خانہ حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن تواتر کے ساتھ دیکھتے آ رہے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ کریم مختار احمد راجپوت اور ان کے اہل خانہ کے خیر فرمائے. اللہ کریم ان سب کے رزق میں مزید برکتیں اور ترقیاں عطا فرمائے. جی آمین. جی ناظرین, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان کا رنگ ہے رمضان. رمضان کا پیغام ہے محبت اور احساس. آئیے اس پیغام کو لبیک کے ساتھ آگے بڑھائیں. Introducing the all new unique doll tubular X series. आ गई यूनिक, छा गई यूनिक. لذت بھرا مسالے کی اچاری دال آپ کے دسترخوان پر ایک نئی ڈش کا اضافہ. لذت بھرے مسالے میں بنا کابلی پلاؤ آپ کے دسترخوان میں ایک نئی ڈش کا اضافہ. مال 1 شاپنگ کمپلیکس, شاپنگ کا جہاں, حسین تر سما. اب ہر کسی کی ہوگی اپنی دکان. جی ہاں, شاپنگ مال میں مالکانہ حقوق کے ساتھ صرف اور صرف 24 لاکھ روپے میں دکان ملنا ممکن ہے. روایت کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کی جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک.
रमजान का रंग है रमजान। जी नाजरीन, आपको हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी सहर नशरियात करम है रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल। हर लब पर लब्बैक में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बातचीत चल रही थी और हमने वक्फा लिया। हम थे आज की बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल की तरफ। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं, नो डाउट बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, और उन्हीं के, चूँकि आप ये समझे कि जिक्र खैर उन्हीं का चल रहा है लाइव सेशन में, पूरे में देख रही थी। अच्छा उवैस भाई, पिछले दिनों हमें ये देखने को मिला कि एक बिजनेस अब हर तरह के काम आ जाते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी फूड इंडस्ट्री भी है, और जाहिर बात है वो भी जब इस ज़मरे में आती है तो इसी सवालिया निशान के नीचे फूड इंडस्ट्री भी हमारी आती है। तो पिछले दिनों हमें हैदराबाद में देखने को ये मिला कि हैदराबाद का एक ऐसा रेस्टोरेंट कह लें आप, या बिरयानी के वजह से वो ज़रा खासे मशहूर है, उसमें कुछ मामला पेश आए थे और यही सारा सिनेरियो था। वहाँ पे भी मसला ये था कि एक तो फूड अथॉरिटी जो उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, सेहत का मामला भी आ जाता है, फिर बिजनेस रिलेटेड भी, तो वहाँ पे आप हमें पेश नजर आए। वो सारी मैं चीज़ चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को जो है बताएं। अच्छा देखें, कोई भी फूड चेन हो, कोई फूड का ब्रांड हो, हम लोग भी, हमारे बच्चे भी खा रहे होते हैं, ज़ाहिर है हमें भी होता है कि वो हाइजीन का ख्याल रखा जाए, वहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके से हमें दिया है। लेकिन अगर एक चीज़ 200 रुपये की या 300 रुपये की है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको मैकडॉनल्ड्स वाला आपको माहौल मिलेगा वहाँ पे आपको, जो 1000 रुपये का बर्गर बेच रहा है या 2000 रुपये का बर्गर बेच रहा है? सीधी सी बात है। तो एक तो ये, हाँ आया अगर कोई चीज़ उसमें आ गई थी, वहाँ एक हमारे साहब ने वीडियो उसमें डाली और उन्होंने ये क्लेम किया कि इसमें कुछ ज़र्रात निकले हैं, पार्टिकल्स निकले हैं उसके लोहे के। अच्छा, उन साहब से भी बाद में उन्होंने भी मुझसे ख़ुद रब्ता किया था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपकी इसमें इन्वॉल्वमेंट हुई है। मैंने कहा ज़रूर हुई है, क्योंकि ताजिर को अगर मसला आएगा तो मेरे पास ही आएगा। अब आ जाते हैं हम डिपार्टमेंट पे। जैसे ही वो वीडियो वायरल होती है तो डिपार्टमेंट हरकत में आता है और डिपार्टमेंट वहाँ पहुँच जाता है। अब डिपार्टमेंट का काम क्या है? डिपार्टमेंट का काम ये है कि वो जो भी बिरयानी का या कोई भी चीज़ का जो स्टॉल है, जहाँ वो चीज़ रखी हुई है, उसकी इंस्पेक्शन करे। ठीक है, इंस्पेक्शन करने के बाद अगर वो चीज़ मिल जाती है तो आप उसको सील करेंगे, ठीक है ना। अब जब आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आपका सील करने का कोई जवाज़ नहीं है। आप ये कहें कि आप सील करें कि साफ़ सफाई नहीं थी यहाँ पे, तो ये कोई जवाज़ नहीं था। मैंने उनसे यही कहा कि लास्ट टाइम जब आप बंद कर रहे, क्लोजिंग टाइम होता है, उसके बाद सफाई होती है ना, तो जब आप क्लोजिंग टाइम पे जाएंगे तो वहाँ तो ये आपको चीज़ें मिलेंगी, साफ़ सफाई का थोड़ा मसला होगा बहरहाल। लेकिन मैं आपको फिर यहाँ क्लियर कर दूँ, अगर कोई हो सकता है, अब अल्लाह को पता है, ये चीज़ निकल भी सकती है, लेकिन ऐसा अगर नहीं है तो फूड डिपार्टमेंट को या जो भी डिपार्टमेंट उससे कंसर्न डिपार्टमेंट है, उनको ये चाहिए था कि आप उसकी इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करेंगे तो उनको एक नोटिस दें या इम्प्रूवमेंट लेटर दें ना। आया ऐसा भी नहीं कि आपने उठा के उसकी रिट चैलेंज की और पूरा होटल को सील कर दिया, आपने उसका लाखों रुपए का नुकसान कर दिया आप। तो बहरहाल वो हम वहाँ पे भी हमने अपना किरदार अदा किया और फूड डिपार्टमेंट से मैंने बात की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखें ये अच्छा तरीका नहीं है और वो पूरी एक ब्रांच आपने बंद कर दी, उसको खोलें ताकि वो अपना रोज़गार कर सकें। दूसरा, वो साहब जिनके साथ ये वाक़या पेश आया, तो जब उनको ये ख़बर मिली कि भाई अवैस इकबाल ख़ान, मेरे अहदेदारों को मैंने भेज दिया था कि आप जाके इसमें, उन्होंने कोई वीडियो भी बनाई थी मैंने कहा आप जाके वीडियो बनाएं और लोगों को ये बताएं कि ऐसा कुछ मामला नहीं है। तो वो बाद में उन्होंने मुझसे रब्ता किया, वो भी अच्छा बंदा था, उसने मुझे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ अवैस भाई। मैंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम, आप आएँ, मैं उस जो बिरयानी वाला है उसको भी बुला लेता हूँ, बैठ के मसले को हल कर लें, ये आना का मसला नहीं बनाएं। और आप रेगुलर कस्टमर हैं, वो बता रहे हैं हर दूसरे दिन मैं उनके जो ना बिरयानी खाता हूँ, तो भाई आप किस बात के लिए आना का मसला बना रहे हैं? बैठ जाएं, बैठ के। और वो आए, उनको मैंने फिर मसले का, लेकिन अब उस शख्स में और उस ताजिर के बीच में बात हो सकती थी, मसला हल हो सकता था, मसला हल हो भी गया, वो मैंने करवा भी दिया। दोनों को मैंने बोला, मैंने कहा मैं दोनों के कान खींचूँगा, दोनों बैठ जाओ और मसले को हल करो, अच्छी बात नहीं है लड़ाई झगड़ा। लेकिन डिपार्टमेंट इधर आके जो है ना टार्जन बन गया। तो इन चीज़ों से हमें बड़ा दुख होता है कि एक ताजिर को तंग करना, वो ज़ाहिर है ताजिर जो भी है ना वो डरता है
شریف لوگ مطلب جو کاروبار کر رہا ہے اپنا ٹھیا ہے نا وہ ڈرتا ہے. تو ہم ان کو کہیں کہ بھائی آپ لیگل ایکشن لیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہاں آ کے بھی وہ تھوڑے سے تھم جاتے ہیں. ہاں کوئی اگر بہادر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بسم اللہ ان کو دیکھتے ہیں, اللہ مالک ہے. تو ہم اب بات یہی ہے, دیکھیں ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ ڈی جی کے پاس کسی ایک تاجر کا چلان ہوا, یہاں کے لوگوں نے ڈائریکٹر نے ڈپٹی ڈائریکٹر نے پرانی بات ہے انہوں نے مجھے کہا یار اویس بھائی ٹھیک ہے ہم آپ کے کہنے پہ کھول دیتے ہیں لیکن یہ چلان ہوا ہے اس کو کچھ نہ کچھ اس کو کرنا پڑے گا, اللہ مالک ہے. میں 2 دن بعد میرا کراچی چکر لگ رہا تھا, ڈی جی کے پاس میں ڈائریکٹ میں نے ٹائم نکالا, میں چلے گیا اور وہ تاجر بھی ساتھ تھا. تو ڈی جی صاحب نے مجھے یہ سب بات چیت ہو گئی, میں نے کہا یہ ختم کریں یہ چلان ولان کا جو بھی مسئلہ ہے. میں کال کر کے گیا تھا تو انہوں نے میری رسپیکٹ کی. تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ بھی آپ کا ہی مطلب یہ بزنس ہے کیا؟ میں نے کہا یار نہ میرا اس سے لینا دینا ہے نہ میرا یہ کام, لیکن جتنے بھی تاجر ہیں جتنے بھی کاروبار ہیں یہ سب میرے ہی ہیں, مجھے اتنا ہی درد ہوتا ہے. وہ حیران ہو رہا تھا کہ اب حیدرآباد سے کراچی آ کے مسئلہ حل کر رہے ہیں. میں نے کہا یار مجھے پتہ ہے ان سے ہونا نہیں ہے, یہ 3-4 لاکھ روپے کہاں سے پے کریں گے, ایک چھوٹا تاجر کہاں سے پے کرے گا ورنہ یہ سیدھی سی بات, آپ بھی بزنس کر رہی ہو نا آپ کو بھی پتہ ہے. تو دیکھیں یہاں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ڈپارٹمنٹس جتنے بھی ہیں چاہے وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ ہو یا اور دیگر ادارے ہوں, ان کو سب کو یہ چاہیے کہ آئیں اور لیگل ایشوز پہ بات کریں. جہاں ان کی اگر کوئی کوتاہی ہے ہمارے تاجروں کی تو ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا آپ اس کو پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں؟ غلط کام کر رہا ہے اس کی کاؤنسلنگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمارا تاجر اگر غلط کر رہا ہے نا. اب یہ جیسے آپ لوگ ٹھیلے پتھاروں پہ آپ بات کر رہے تھے نا, تو میں اس پہ بھی بتاؤں کئی جگہوں پہ ہمارے تاجروں کو کہا جاتا ہے آپ اپنی دکان کے آگے لگوا کے پیسے لیتے ہیں. یار میری بات سنیں, یا آپ نے اپنی دکان بھی 4 فٹ آگے بڑھا دی ہے, جب بلدیہ والے 6 دکانوں سے پیچھے پیسے لے رہے ہوں گے اور اس کی دکان جو 2 کروڑ کی ہے 3 کروڑ کی ہے یا رینٹ پہ بھی لے رہا ہے تو 1-2 لاکھ روپے رینٹ پہ لے رہا ہے, ایک بلدیہ والا اس کے برابر میں ٹھیا لگوا کے اس سے 10,000 روپے مہینہ لے کے اور وہ اس کی دکان کو باؤنڈ کرے گا, تو وہ دکاندار کیوں نہیں آگے بڑھائے گا؟ یا وہ پھر تنگ آگے وہ بھی بولے گا کہ بھائی ٹھیک ہے میں ہی کسی ٹھیلے والے کو دے دیتا ہوں, میں ہی مہینہ لے لوں گا. تو وہ تنگ آگے کرتا ہے. اگر آپ کو کارروائی کرنی ہے ناک کی سیٹ میں سب کے ساتھ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں ہاں, لیکن ایسے جو بالکل اس طرح کے سیزن ہوتے ہیں اس میں آ کے نہ کریں. اپنی عیدی بنانے کے چکر میں برائے مہربانی کریں, لیکن ایک حکمت عملی کے ساتھ کریں, پوری پالیسی بنائیں, غیر جانبداروں کے کام کریں. تو وہ فوڈ چین کا ایشو تھا, الحمدللہ وہ حل ہو گیا, اور اس پہ میرے 2-4 گھنٹے, اب جیسا آپ نے کہا نا کہ ہمیں ملتا کیا ہے, تو ہمیں فری کی بریانی بھی نہیں کھاتے ہم, تو ہمیں بس شکریہ مل جاتا ہے. لیکن یہ سکون ہوا تھا کہ وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا, میرے ذریعے سے وہ کام ہو گیا, اللہ نے کیا, اور وہ اس کی دکان کھل گئی اور وہ اسی طرح اپنا روزگار کر رہا ہے. جو غلطیاں مطلب آپس میں جو جس بھائی کا یہ مسئلہ تھا وہ بھی سمجھدار آدمی تھا, اس کو بھی جب میں نے سمجھایا یہ بات, اس نے بھی, اور اس نے رات ہی مجھے سحری کے وقت ہی میسج کر دیے تھے کہ اویس بھائی میں آپ سے بہت اچھی طرح واقف ہوں. میں نے کہا اگر آپ واقف ہو تو آپ میری طبیعت سے بھی واقف ہو گئے, تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ میرے پاس آئیں, میں ان کو بھی بلاؤں گا, آپ کا بیٹھ کے مسئلہ باہمی رضامندی سے ہم حل کرا دیں. اچھا ایک چیز میں یہاں ضرور ناظرین ایڈ آن کرنا چاہوں گی. اب جو اویس بھائی بات کر رہے تھے, میرا بھی ایک ذاتی ایسا ہی مسئلہ ہوا تھا. میں خود اویس بھائی اور میرے ساتھ تو خیر پوری ایک پروسیجر ہوا تھا جہاں پہ میں نے FIR بھی کٹوائی, ساری چیزیں ہوئی, اور وہ سارا, چونکہ پھر مجھے کسی نے اویس بھائی کا بتایا تھا اور میں خود جانا چاہ رہی تھی, لیکن میرا کسی کیئر آف ہو گیا تھا. جب میں اویس بھائی کے پاس گئی, اور میں نے بلکہ گئی بھی نہیں تھی, میری تو خیر اویس بھائی سے واٹس ایپ پہ بات ہوئی تھی. میں آن ایئر حلفاً یہ بات کہہ رہی ہوں کہ جب میں خود اپنی ایک شکایت لے کے پولیس اسٹیشن گئی تھی, مجھے کوئی رسپانس نہیں آیا تھا, بلکہ مجھے یہ سننے کو ملا تھا کہ یہ چور کا بھی رزق ہوگا. میں آن ایئر یہ بات بتا رہی ہوں. اور پھر مسئلے سے جب پریشان ہو کے میں نے اویس بھائی سے بات کی, ساری چیزیں بتائی, تو اویس بھائی نے کہا کرتا آپ بے فکر ہیں, آپ ہماری بہن ہیں. ودن 2 hours اور 3 hours بھی میرا خیال نہیں گزرے ہوں گے, اور اس وقت تو خیر میں اٹھی بھی نہیں تھی, اور دوپہر میں مجھے SHO کی کال آ گئی تھی کہ بیٹا آپ بتائیں کہاں آنا ہے اور کیا جو ہے نا ہمیں تحقیقات کرنی ہے ساری چیزیں کے لیے. میں اس وقت بڑی حیران و پریشان تھی, کیونکہ ایک تو حادثے سے بھی گزری تھی, لیکن میں نے کہا کہ واقعی اس بندے میں اتنا جگرا ہے, اس میں اتنی پاور تو ہے کہ SHO مجھے میری شکایت پہ شاید FIR لکھنے کو یا بات سننے کو تیار نہیں تھے. تو اویس بھائی کی کال کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا تھا کہ مجھے یہ سننے کو ملا کہ بیٹا بتائیں آنا کہاں ہے, تو ایسے لہجے بھی بڑے بدل جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک
اس طرح کے ہمارے ساتھ لیڈرز ہوں, اس طرح کے لوگ ہوں تو ایک خاصیت رہتی ہے. اچھا ویسے بھائی چونکہ ٹائم بہت کم ہے, لیکن اب تھوڑا سا یہ شرارت کہہ لیں, میرے دماغ میں ایک سوال آیا ہے, میں تھوڑا سا کروں گی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ظاہر بات ہے اب وہ کہتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں, تو تھوڑے سے آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی ذرا چوڑے میں آتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ سیریس تھوڑا سا ہو گیا ہو اور آپ بھی میدان میں اتر ہی گئے اور کبھی پتہ چلا نہیں یار بات نکلتی تو اپنے والوں کی تھی, کبھی ایسی کوئی سچویشن پورے کریئر میں فیس کرنے کو پھر آپ بولے یہ کیا کروا دیا, مجھے ہی پھنسا دیا, میں تمہاری حمایت میں آیا تھا؟ نہیں بالکل ہوا ہے ایسا, اور ایک بار نہیں کئی بار ہوا ہے ایسا. ہمارے تاجر جو ہیں بھائی, ظاہر ہے غلطی کس سے نہیں ہوتی, انسان سے ہی ہوتی ہے, لیکن وہی والی بات میں نے آپ کو کہا کہ اگر ہمارا بچہ بھی غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کو باہر نکال دیتے ہیں کہ جاؤ تمہارا آج سے ہمارے واسطہ ختم. ہم اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں پیار سے. اسی طرح ہم اپنے تاجروں کو کہیں ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, لیکن ظاہر ہے ہمارے تعلقات, ہمارے جو آپس میں ہمارے یہاں کے آفیسرس کے ساتھ جو دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ ہمیں بٹھا کے بتا رہے تھے بھائی یہ چیز ایسے تھی, یہ غلط تھی, لیکن آپ کے چہرے پہ ہم نے اس طرح اس کو کر دیا کمپلسری. لیکن ہم ان کو سمجھاتے ہیں, اپنے تاجر کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کو پھر کہا کہ پہلی کہا کہ ہمارے تاجر بھی اگر غلطی کریں ہم اس کے بھی کان کھینچیں گے, ہم اس کو بھی سمجھائیں گے کہ اگر ہمارے کسی کلائنٹ کے ساتھ, کسی کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی غلط چیز ہو رہی ہے ہمارے تاجر کی طرف سے, تو ہم اس کو غلط جگہ پہ اس کے ساتھ نہیں دیں گے, بلکہ ہم اس کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ان سے معافی مانگیں, آپ کی غلطی ہے, انکوائری کی جائے گی. اس کے بعد اب ظاہر ہے ہماری کمیٹیز کام کر رہی ہیں اور ہم ان کو پاورز دیتے ہیں کہ بھئی آپ 8 نمبر میں دیکھ لیں, آپ 11 نمبر میں دیکھ لیں, آپ 9 نمبر میں دیکھ لیں, آپ 7 نمبر میں. تو 11 نمبر میں ہمیں یہ ایک دفعہ فیس کرنا پڑا تھا, اور اس وقت میں نے پوری کمیٹی تحلیل کر دی تھی, اور میں نے ان کو سزا کے طور پہ میں نے کہا یہ پوری کمیٹی ختم کریں اور نئی کمیٹی بنائی جائے گی, اور وہ پھر ہم نے بعد میں بنائی تھی. اور ہم نے کہا میرے پاس پیور تاجر ہونے چاہیے, کوئی کسی سیاسی جماعت سے نکلا ہوا بندہ. ہمارے کسی سیاسی جماعت سے کوئی ناراضگی نہیں ہے, سب سیاسی جماعت اگر کوئی ہمارے لوگوں کا کام کر رہے ہیں تو ہم ان کو سر پہ بٹھائیں گے, ہم سر کا تاج بنائیں گے. بلکہ یہ بھی ریسنٹ ہم نے ایونٹ کیا, پروگرام کیا افطار کا, تو سبھی اس میں مدعو تھے, سیاسی جماعتیں بھی تھیں اور وکلا برادری بھی تھی, سبھی آتے ہیں, سب دوست محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس وجہ سے آتے بھی ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں, اور اسی رسپیکٹ کی وجہ سے لوگوں کے کام نکل جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا برابری کی بنیاد پہ ہونی چاہیے, ایسا نہیں افسر آئے تو آپ چمچہ گیری کریں. میں چمچہ گیری مجھ سے ہوتی نہیں ہے, دوستی ہوتی ہے, رسپیکٹ ہوتی ہے, رسپیکٹ میں کروں گا. لیکن وہ جو ہمارے کچھ تاجر رہنما اس میں بہہ گئے نا چمچہ گیری میں, وہ پھر افسر اپنے آپ کو پتہ نہیں نعوذ باللہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں. وہ سمجھتا ہے یار یہ تو مجھے سر کر کے آگے, نیور. اور میں کوشش کرتا ہوں میرے در پہ آئے گا نا کوئی بھی تو میں اس کو اجرک بھی پہناؤں گا اور اس کو ٹریڈیشنل کیپ بھی پہناؤں گا. لیکن اب میں جا کے دفتروں کے 4 گھنٹے بیٹھ جاؤں. ایک آفیسر تھا, میں آپ کو ایک مثال بتا رہا ہوں, ہماری تاجروں کی غلطی تھی نا یہ, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اویس بھائی 2 گھنٹے ایک تاجر نے ویٹ کیا, 2 گھنٹے بعد وہ میرے پاس چائے کا کپ مطلب پینے آیا اندر. میں نے بولا بتائیں کیا کام ہے. ایک 18 یا 19 گریڈ کا آفیسر ہے, اس کے پاس بھی ذمہ داریاں ہیں, بلا وجہ جا کے مجھے کوئی کام ہے تو میں اس کو فون کس لیے ہے, میں جا کے اس کے پاس بیٹھوں فون پہ بول دوں یار یہ مسئلہ ہے, آپ کا آفیسر یا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی کام نہیں کر رہا ہے, ایس ایس پی سے اگر بات کرنی ہے, ڈی آئی جی سے بات کرنی ہے, اسی طرح ڈی سی سے اگر ہمیں بات کرنی ہے ہم فون پہ بھی کر لیں, ڈی سی مصروف آدمی ہے, ایس ایس پی بھی مصروف آدمی ہے. اب وہ بولے آئے اندر چائے, بس کیا کام ہے, خیریت سے آئے؟ کچھ نہیں سر, بس وہ میں آپ کی چائے پینے آیا تھا, سوچا آپ کو اجرک بھی بنا دوں. ارے بھائی خدا کے بندے, آپ کیا میسج دے رہے ہو, آپ بھی فارغ ہو کیا؟ 4 گھنٹے آپ دفتروں میں آ کے ویٹ کر رہے ہو, تاجر ہو آپ, شہر کے مالک ہو, آپ شہر چلانے والے ہو, ملک چلانے والے ہو, آپ اس کو میسج کیا دے رہے ہو کہ آپ 4 گھنٹے ویٹ کرو گے اس سے ملنے کے لیے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اسی لیے امیج اب کراچی پھر بھی چینج ہے, کراچی میں فیڈریشن ہو کیا ہے, تو وہاں جب تاجروں کا جو لیول ہے نا وہ کچھ اور ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بھی یہاں کے تاجر بھائی حضرات رہنما ایسے ہو جائیں کہ اپنی ایک حیثیت ورد بنائیں اور افسرانوں کو عزت دیں, نہ کہ چمچہ گیری کریں. بس میں اس کے حق میں ہوں, برابری کی بنیاد پہ بات کریں جو بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے جی, زبردست. اور وہ کہتے ہیں نا آپ کو اپنی ورتھ بنانی پڑتی ہے, تو پھر ہم اویس بھائی کا یہی میسیج ہے کہ اپنی ورتھ بنائیں, اور ٹائم بہت کم ہے. میں چاہوں گی علامہ صاحب آپ سے بھی ایک پیغام ہو جائے, ٹھیک ہے, پھر ہم چلیں گے کلام کی طرف اور اختتام ہم دعا پر کریں گے. کیا کہنا چاہیے آج کے پروگرام کے حوالے سے, یا ویسے اوور آل کیا پیغام ہوگا؟ تو میرا خیال ہے جو پیغام میں دینا چاہ رہا تھا آخر میں نے سوچا تھا تو وہ آپ کے سوال کے بیچ میں آ گیا, جو کل حادثہ ہوا اس کے حوالے سے. باقی پیغام پھر بھی میں دینا چاہوں گا, خاص کر کے بالخصوص ملک پاکستان کے حکمرانوں کو,
اور بالعموم تمام ہی اسلامی ریاستوں کو کہ جو کل حادثہ ہوا ہے اس کے بہت بڑے ذمہ دار آپ بھی ہیں، اور اگر کل کسی کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ جو ہے وہ کسی کے تحفظ کی چھتری کے نیچے بیٹھیں، یہ وقت اب آپ پر بھی آنے والا ہے۔ اگر آج ہم لوگ جمعیت کا، وحدت کا ثبوت نہیں دیتے، ایک جگہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں، تو پھر ایسے ہی تنہا کر کے ہم کو مارا جائے گا، اور ہم ایک دوسرے کے لیے صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگائیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی پوسٹ چلے گی، دعا کریں گے اور یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے مذمتیں کریں گے۔ تو مذمت کرنا یہ ہمارا کام ہے، جو حکمران ہیں ان کا کام مذمت نہیں ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں، وہ تمام اسلامی ریاستوں کے حکمرانوں کو بلا کے کوئی کانفرنس کریں، کوئی ٹیبل ٹاک کریں اور کوئی لائے عمل طے کریں، یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، مذمت ہم کریں گے، دعائیں ہم کریں گے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، لیکن آپ ایسا کام کریں کہ کچھ ہم دعا کر سکیں۔ ہم تو آپ کی ہدایت کی دعائیں کرنا ہے ابھی تک، تو اللہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ کچھ کر سکیں۔ تو فی الحال ہمارے ملک کے حکمرانوں کو یہی پیغام ہے، کل کے حادثے کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو آپ محفوظ نہ سمجھیں بس۔ اللہ ٹھیک ہے اویس بھائی، آپ ایک مختصر کا کوئی پیغام ہماری آڈینس کو دینا چاہیں؟ بس پیغام میرا یہی ہے کہ ہماری سب لوگ، ہمارے تاجر بالخصوص شہر حیدرآباد کے جو واسی ہیں، وہ سب اپنے اپنی ٹیریٹریز میں، اپنے اپنے علاقوں میں پازیٹیوٹی پھیلائیں۔ ظاہر ہے یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے کہ ایک لیڈر، سپریم لیڈر، اور ظاہر ہے بہادر لیڈر بڑی مشکل سے ملا کرتے ہیں، اور مل جائے تو ان کی قدر اور ان کو سنبھال کے رکھنا قوموں کا کام ہوتا ہے۔ اور یہ بدقسمتی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ یہ وقت ہم پہ آئے گا، تو اللہ نہ کرے آئے، لیکن یہ انہوں نے جو پریڈکشن کی ہے ایسا ہی، اگلی باری آپ کی ہے۔ اگر آپ متحد نہیں ہوں گے، یونٹی نہیں دکھائیں گے، یونٹی رکھیں ہر جگہ۔ صرف میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں، 57 ممالک سے ہمارے، ہم سب نے کرنی ہے۔ ہم چھوٹے سے پلیٹ فارم سے بھی چل سکتے ہیں، اپنی جیسے بزنس کمیونٹی اگر ایک نہیں ہوتی ہے تو انتظامیہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے، اسی طرح اسلامی ممالک اگر ایک نہیں ہوں گے تو اس کا فائدہ یہ یہودی ہمارے اٹھائیں گے، اور یہ اسرائیل اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ تو سب کوشش کریں اپنے اپنے پلیٹ فارم سے، اپنی اپنی جگہوں سے، کہ یونٹی دکھائیں تاکہ قوم، لوگ سب متحد ہوں، ان کو میسج جائے کہ یہ ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہیں۔ جی ناظرین، اب چونکہ وقت بہت کم ہے، تمام دیکھنے والوں کو بھی شکریہ، ساتھ ساتھ ہمارے آج کے مہمان جناب اویس بھائی کا بھی شکریہ، آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اور یقیناً بہت کچھ سیکھا، بہت باتیں شہر حیدرآباد کی اور تمام لوگوں کے سامنے ہی۔ ہم اپنے مذہبی اسکالر جناب ارسلان صاحب کا بھی شکریہ ادا کریں گے۔ علی بھائی، میں چاہوں گی کہ ہمارے جو نعت ہیں ان کے شکریہ ادا کے ساتھ ساتھ ہم ایک اختتامی دعائی کلام لے لیں اور پھر ہم اینڈ کی طرف چلیں گے۔ جی بالکل، محمد بابر لودھی صاحب موجود ہیں، حمد و نعت اکیڈمی کے روئے روا۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بہتر سمجھیں یا دعائے کلام، جو آپ بہتر سمجھیں وہ کلام بالکل عطا ہو۔ بسم اللہ۔ کیا انتخاب ہے، کیا ہے، واہ بہت خوب۔ دے دے ہمیں سہارا اے بے کسوں کے والی، دے دے ہمیں سہارا۔ ایک کلام کے دو اشعار مجھے یاد آئے، بڑا خوبصورت، اور میں یہ نیت کر کے آج کی ٹرانسمیشن میں بڑا خوبصورت کلام، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، بے طلب بھیک یہاں ملتی ہے آتے جاتے، وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، اور کاش اپنا بھی مدینے میں کوئی گھر ہوتا،
سرکار کو آتے جاتے دیکھتے روضہ سرکار کو آتے جاتے اور شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی شمع دین نہ اس شان سے روشن ہوتی خون اصغر سے نہ گردیپ جلائے جاتے بے طلب بھی یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے اور یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے گئے یہ ہے آقا کی عنایت وہ کرم کرتے گئے ورنہ ہم جیسے کہاں در پہ بلائے جاتے بے طلب بھی کہ یہاں ملتی ہے آتے جاتے یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز سے جناب محترم محمد بابر لودھی صاحب ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے. ایک سمہ باندھ دیا تھا اور دعا کریں کہ اللہ کریم ہمارے بھائی عنایت اللہ قمرانی کے والد گرامی جو شدید علیل ہیں، اللہ کریم ان کو صحت یابی عطا فرمائے. اللہ کریم ان کی تمام روحانی جسمانی بیماری تکلیف کو دور فرمائے. جی آمین ثم آمین اللہم آمین. اچھا علی بھائی اب تھوڑی سی عنایت آپ کیجیے اور آپ کے میرا خیال ہے دائیں طرف ہمارے پاس ایک گفٹ ہیمپر ہے. نام بتائیں، میرے پاس تو بہت سارے رکھے. جی جی بالکل. اجوا کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی اجوا اسپائسز کی طرف سے ایک پیارا سا خوبصورت سا تحفہ. بہت شکریہ، لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے. میں کچھ آپ سے گزارش کروں گی ویس بھائی ہمارے نعت خواں پہنچائیں آپ. ٹھیک ہے جی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ایک اور گفٹ ہیمپر ہے ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل کا جو چلے ہر پل ہر قدم آگے. یہ میں چاہوں گی کہ ہمارے آج کے مذہبی اسکالر کو پیش کیا جائے. بہت شکریہ. اچھا ہمارے مذہبی اسکالر جو پورا مہینہ اور یقیناً حیدرآباد نیوز کے ساتھ ساتھ 8 سالوں سے ہیں آپ کے لیے. آپ نے بھی اسی طرح ہر پل ہر قدم آگے آگے چلنا ہے. بالکل. اور میں 100% لے کر ہی جاؤں گا اسے. ٹھیک ہے جی جناب تھوڑا سا. اور یہ جی جناب کرم ہے رمضان پاورڈ بائی لبیک کوکنگ آئل. ہر پل پر ہر لب پر لبیک ہر لب پر لبیک کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی خالص روایتی ذائقہ ہر پکوان میں. اب اویس بھائی یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے. میں آپ سے پرسنلی بھی پوچھ لوں گی، بھابھی پکائیں گی تو ہر خالص روایتی ذائقہ ہے ہر پکوان میں. یہ آپ کے لیے بالکل اس کا ہے اور یہ میرے گھر پہ بھی یہی یوز ہو رہا ہے. یہ میرے گھر پہ بھی یہی یوز ہو رہا ہے اور یہ اچھا اس کا ذائقہ ہے. ہر لب کے ساتھ اب آپ کر لیں ہر گھر پر بھی لبیک کوکنگ آئل.
थैंक यू थैंक यू। लब्बैक का भी थैंक यू। लब्बैक का भी माशाल्लाह, थैंक लब्बैक यू का भी और आप सबका भी थैंक यू। आप सबके वक्त का भी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन देखते रहिए करम है रमज़ान पावर्ड बाय लब्बैक कुकिंग ऑयल और लब पर लब्बैक। इंशाल्लाह आपसे फिर होगी कल मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। करम है रमजान, रमजान, करम है रमजान, 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 करम है रमजान।